عشق تو عین جنوں رائٹر زہرا فاروق حسن ایپیسوڈ نمبر 39۔ محبت یوں بھی چپ رہا جائے، کبھی کچھ نہ کہا جائے، حفاظت ایسے کی جائے کہ جیسے راز ہو کوئی، کسی پرسوز سینے میں کہ جیسے ساز ہو کوئی، چھپایا یوں اسے جائے جو دل میں سیب کے موتی، کوئی کہہ دے اسے جا کر یہ بھی انداز الفت ہے، طریقے مہر چاہت ہے یہ بھی رمز محبت ہے، کوئی کہہ دے اسے جا کر محبت یوں بھی ہوتی ہے، چھپا کر آنکھ کے گوشے وہ ہر لمحے دعا دے دے، کوئی پوچھے تو مسکرا دے مگر دل سے وفا دے دے۔ رات ان لمحوں میں جیسے ساکت ہو گئی اور ایک عجیب سی خاموشی ہر سمت لہرانے لگی تھی، وہ خاموشی جو بولتی نہیں مگر سب کچھ کہہ جاتی ہے۔ ایک لمحے کو وقت جیسے اپنی جگہ منجمد ہو گیا تھا، جیسے گردش ایام نے سانس روک لی اور ساعتوں نے اپنی چال چھوڑ دی ہو۔ فضا میں نہ ہوا کی سرسراہٹ تھی نہ کسی کی صدا، جیسے کائنات کسی انکہی کو سننے کے لیے رک گئی ہو۔ وہ لمحہ جس میں نہ کوئی آواز تھی نہ کوئی حرکت، صرف دل کی دھڑکنیں تھی جو اس سناٹے میں بھی خود کو سن رہی تھی۔ ایک کیفیت تھی جو لفظوں سے ماورا تھی، جیسے جذبات نے آواز کی ضرورت کھو دی ہو اور ہر سانس ہر چیز ہر وجود بس رک گیا ہو، شاید کسی راز کے ظاہر ہونے سے پہلے یا کسی خواب کے بکھرنے سے پہلے۔ ایسی ہی کیفیت یوشا کی آنکھوں میں بھی اتر گئی تھی، وہ آنکھیں جو لمحہ بھر پہلے غصے سوال اور تھکن سے بوجھل تھیں، وہ اب بے یقین تھیں۔ حیات سے وہ ہر دلیل ہر رد ہر جنگ برداشت کر سکتا تھا، مگر یہ تو گویا کسی نے اس کی روح پر خنجر پھیر دیا تھا۔ اس کے سینے پر سرخ لہو کی گہری لکیر ابھر آئی تھی، وہ لکیر جو شوق درد اور کرب کا استعارہ تھی۔ ایسا لگا جیسے ہر جذبہ ہر امید ہر زخم کے ساتھ بہہ گیا، اس زخم کے ساتھ بہہ گیا ہو۔ وہ حیات سے ہر امید رکھ سکتا تھا مگر خود کو قتل کرنے کی کوشش کا نہیں۔ تبھی خاموش فضا میں حیات کے ہاتھ سے وہ شیشے کا نوکدار ٹکڑا چھوٹ گیا، فرش پر ہلکی سی آواز ہوئی پر وہ کپکپا گئی، سانس رک گئی، آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی۔ کپکپاتی پلکوں کے پیچھے آنسو نہیں تھے، صرف حیرت تھی، خوف تھا یا شاید خود اپنے ہی عمل سے انکار۔ یوشا! بس لب ہلے مگر آواز نہ نکل سکی، اور تب یوشا کی آواز ابھری مدھم مگر زہر میں بوجھی ہوئی۔ کیوں آج ویسا ہی محسوس ہو رہا ہے نا، جیسے آج سے 5 سال پہلے میں نے بھی محسوس کیا تھا۔ ایسے ہی میری قاتل تم بنی تھی۔ یوشا کی آواز میں نہ چاہتے ہوئے بھی بیتے ہوئے کرب کا زہر اتر آیا تھا۔ ایسا ہی میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا خون کر دوں، تمہاری ہستی کو اجاڑ دوں، مگر وہ رکا، شرٹ اتاری اور اپنے سینے پر لگے زخم پر رگڑ دیا۔ درد کی شدید لہر دل پر لگے زخم سے کم ہی تھی، مگر یہ مت بھولنا حیات کہ اس وقت ایک حقیقت تب بھی چھپی تھی اور آج بھی چھپی ہے، اور یوشا کے الفاظ کہیں گم ہو گئے تھے۔ وہ دروازے کی کھلی درار میں موجود ہستی کو دیکھ کر سنسا پڑ گیا، سارے وجود سے شل۔ ایلیا سفید چہرہ لیے وہاں کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں ڈر، صدمہ، اذیت سب کچھ تھا۔ ڈیڈ! چھوٹا سا لفظ چھوٹے سے ہونٹوں سے، چھوٹے سے وجود سے دروازے کو کھول کر وہ اندر چلا آیا، اپنی آنکھوں میں خوف اور حیرت کی نمی لیے۔ وہ یوشا کے سینے کو دیکھ رہا تھا جہاں خون کی لکیر کھینچی ہوئی تھی۔ ڈیڈ! آپ کو کیا ہوا؟ اس کے لب کانپے، آنکھیں حیرت سے پھیلیں اور وہ بدحواس سا قدم بڑھانے لگا۔ ایلیا! حیات کے وجود میں زلزلہ آ گیا، وہ آگے بڑھ کر بچے کی طرف لپکی مگر یوشا نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ حیات، اندر جا کر ہاتھ دھو لو اپنے، میری طرح تمہیں بھی کانچ لگ سکتا ہے۔ تیزی سے وہ خود کو سنبھال کر بہت ہی سادہ لہجے میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ حیات نے خالی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر ایلیا یوشا کے پاس پہنچا اور وہ اس کے سامنے اکڑوں بیٹھ گیا، ہر درد کو بھلا کر مسکراتے ہوئے۔ آئی ایم ایبسولیوٹلی فائن بیٹا، یہ مجھے خود سے لگ گیا۔ نو ڈیڈ نو، یہ ماما نے آپ کو مارا تھا، ماما نے آپ کو جان بوجھ کر مارا۔ ایک پل میں وہ اپنے باپ کے زخم پر ننھی سے ہتھیلی رکھ کر آہستہ سے بول رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، صرف درد کے نہیں، خوف کے، غصے کے اور محبت کے بھی۔ نہیں میری جان، ایسا نہیں ہے۔ ہمیشہ اسے ہزار دلیل دے کر سمجھا دینے والا یوشا آج بے بس تھا، اس حالات کو کیسے سنبھالے، دماغ تک معوف ہو گیا تھا۔ یہ سارے منظر دیکھتی حیات جیسے بے جان کھڑی رہ گئی تھی۔ کیوں مارا ڈیڈ کو؟ کیوں نکالا ڈیڈ کا؟ ماں! ایلیا ماں کی طرف پلٹا اور پہلی بار حیات کے وجود میں وہ سوال خنجر بن کر پیوست ہوا تھا۔ میں نے نہیں۔ اس کی آواز جیسے ریت پر گری ہو۔ نہیں، آپ ڈیڈ سے لڑ رہی تھی، آپ نے مارا انہیں، وہی ننھی سی بات مگر قیامت جیسا اثر۔ یوشا نے سر اٹھایا اور حیات کی آنکھوں میں دیکھا جو اب بھی لرز رہی تھی، کانپتے لب، سفید ہوتا چہرہ، ہر چیز چیخ چیخ کر اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ خاموشی کے بعد کی وہ سب سے چیختی آواز تھی جو صرف اندر گونجتی ہے۔ اسے نظر ہٹا کر اس نے ایلیا کو دیکھا، وہ ماں کے بالکل سامنے کھڑا تھا، اس کی ننھی مٹھیاں بھینجی ہوئی تھی، آنکھوں میں نمی نہیں تھی بلکہ ایک سوال تھا، ایک ناراضگی۔ آپ نے کیوں مارا ڈیڈ کو؟ حیات جسے سانس لینا بھول گئی تھی، وہ کچھ کہنے کے لیے جھکی یا پیروں سے جان نکل رہی تھی۔ یوشا نے اسے بازوؤں سے لگا کر سنبھالنا چاہا۔ ایلیا سنو، ماما نے جان بوجھ کر نہیں۔ ایلیا نے زور سے ہاتھ جھٹک دیا۔ انہوں نے مارا، میں نے دیکھا نا۔ آپ کو مارا یا آپ کو؟
یہ آپ کو مار دینا چاہتی تھی۔ حیات کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ آپ بری ہو مما، بہت بری، مجھے نہیں بات کرنی آپ سے۔ یہ لفظ جسے کسی نے ننگی تلوار سے سینہ چیر دیا۔ اس کا چہرہ پھولوں کی سی معصومیت لیے مگر نظروں میں اجنبیت تھی۔ وہ رخ موڑ کر یوشا کو دیکھنے لگا اور اس کے زخم پر ہاتھ رکھتے ہوئے بھیگی آواز میں بولا، ڈیڈ درد ہو رہا ہے، میں آپ کو ٹھیک کر دوں گا۔ ایلیا نے یوشا کو کے زخم پر اپنی چھوٹی سی ہتھیلی رکھی ہوئی تھی جسے وہ اپنی معصومیت میں سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ یوشا نے اسے گود میں بھر لیا، ایک ہاتھ سے زخم تھاما، دوسرے سے اپنے بیٹے کا لرزتا وجود۔ ایلیا میری جان سنو، ڈیڈ ٹھیک ہے نا، مما سے ایسے نہیں بولتے۔ وہ دھیرے سے اس کی پشت سہلاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے بولا۔ آواز میں ایک عجیب سی نمی تھی جس میں باپ کا حوصلہ بھی تھا اور مرد کی وہ بے بسی بھی جو اولاد کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتے۔ اس نے بس اپنے چھوٹے سے بازو سے یوشا کی گردن کو تھام لیا۔ ڈیڈ، مما نے آپ کو کیوں مارا؟ یوشا کا دل ڈوب گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لی، وہ لمحہ جب کسی نے نہ صرف جسم پر چاقو چلایا تھا بلکہ محبت کی رگ کو کاٹ ڈالا تھا۔ ادھر پیچھے کھڑی حیات کی ٹانگوں سے جان جا چکی تھی۔ وہ دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی جیسے اس زمین نے جگہ دینے سے انکار کر دیا ہو۔ آنکھوں میں نمی تھی لیکن شرمندگی نے انہیں بہنے بھی نہیں دیا۔ میں نے مارا نہیں تھا، بس ہونٹ ہلے تھے، آواز وہ جیسا خود اپنے ہی گلے میں پھنس گئی تھی۔ یوشا نے ایک لمحہ اس کی طرف دیکھا، وہ نگاہ جس میں نہ محبت تھی نہ نفرت، صرف ایک تھکن تھی جیسے وہ بہت دور تک چل چکا ہو، تنہا، زخمی اور واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہ بچا ہو۔ ایلیا، مما کو کچھ نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ اس کی آواز اب بہت نرم تھی۔ ایلیا نے نفی میں سر جھٹکا، نہیں، وہ بری ہیں، سیدھا جواب، معصوم مگر اتنا کاٹدار کہ دل کو چیر دے۔ یوشا نے پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں پتہ ہے کبھی کبھی جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہی سب سے زیادہ تکلیف بھی دے جاتا ہے، پھر بھی معاف کر دینا چاہیے۔ ننھی سی آواز، بڑا سوال۔ یوشا خاموش ہو گیا۔ وہ جواب دینا چاہتا تھا لیکن شاید وہ خود نہیں جانتا تھا کہ معافی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم۔ میں ان سے بات نہیں کروں گا، ایلیا نے دوبارہ کہا، یوشا کے گلے سے لگتے ہوئے جیسے وہ اپنے حصار میں باپ کو بچا رہا ہو۔ پیچھے سے حیات کی سانس پھسلی، وہ جیسے کمرے کے کنارے پڑے وجود کی طرح ہو گئی۔ ایک بار ہاتھ بڑھایا، پھر روک لیا، پھر وہ پیچھے ہٹتی چلی گئی، 1 2 3 قدم، جیسے اس کا وجود خود سے جدا ہو رہا ہو۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے وہیں فرش پر پڑا ہوا نوکدار ٹکڑا دیکھا جو اب بے جان پڑا تھا مگر ان کے درمیان ایک نیا خلا پیدا کر چکا تھا۔ ایلیا نے دوبارہ پلٹ کر نہیں دیکھا، وہ یوشا کی گود میں سر رکھے ہوئے بس کہتا جا رہا تھا، ماما نے آپ کو مارا، میں ان سے بات نہیں کروں گا، وہ بری ہو گئی ہے۔ حیات دروازے کے قریب فرش پر سمٹ کر بیٹھتی چلی گئی تھی، دوپٹہ کاندھوں سے پھسل کر گر چکا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی اور ہاتھ زانوں پر رکھے لرز رہے تھے۔ اب وہ دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، ایک ماں جس کا بچہ پہلی بار اس سے ناراض ہوا تھا، پہلی بار اس کے لیے بری ماں کا خطاب دے رہا تھا۔ یوشا نے جھک کر ایلیا کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا۔ بیٹا، اس نے دھیرے سے کہا، ماما کو ایسے نہیں بولتے، یہ غلط بات ہے نا۔ وہ ہر درد چھپا کر مسکرا رہا تھا۔ ایلیا نے آنکھیں پونچھے بغیر سر جھٹک دیا، مجھے نہیں سننا، وہ بری ہیں۔ یوشا نے ایک لمحے کو اپنی آنکھیں بند کر لیں جیسے اپنے ضبط کے آخری حد پر آ چکا ہوں۔ ابھی جو کچھ ایلیا نے دیکھا تھا یہ اسی کا اثر تھا اور اسی اثر کو زائل کرنے کی کوشش میں وہ تھا۔ مما بری نہیں ہے ایلیا، میں نے انہیں بہت غصہ دلایا تھا، تمہارے ڈیڈ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ ذرا سا توقف دے کر آہستہ سے بولا، کبھی کبھی جب دل بہت دکھتا ہے نا تو انسان وہ کر بیٹھتا ہے جو وہ خود بھی نہیں چاہتا، مما نے بھی وہی کیا۔ ایلیا نے آہستہ سے آنکھیں اٹھا کر باپ کو دیکھا، وہ سمجھنے لگا تھا کچھ تھوڑا تھوڑا، شاید عمر سے پہلے۔ یوشا نے ایلیا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما، مما بہت چاہتے ہیں ہم دونوں کو، وہ بہت معصوم ہے نا، بہت پیاری۔ ایلیا نے بے ساختہ سر ہلایا اور یوشا درد بھرا مسکرایا، تو میرا بہت بہادر اور سمجھدار بیٹا ہم دونوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، ہے نا؟ ایلیا نے آہستہ سے پلکیں جھپکی اور لب ہلکا سا بھیگا سا لرز گیا۔ باپ کی آنکھوں میں جھانک کر شاید اس نے پہلی بار انسانوں کی کمزوریاں، ان کی مجبوریوں کو نہ صحیح مگر محسوس کرنا سیکھ لیا تھا۔ وہ سر جھکا گیا جیسے دل میں کچھ نرم پڑ رہا ہو۔ یوشا نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں بیٹا، مگر وہ جو معافی مانگ لے یا محبت سے سمجھا دے وہی سچا ہوتا ہے۔ ایلیا کی نظریں آہستہ آہستہ دروازے کی سمت مڑ رہی تھی، وہاں جہاں حیات بیٹھی تھی۔ چلو مما کے پاس چلتے ہیں، دیکھو وہ کتنی اکیلی بیٹھی ہیں، وہ اس دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ چاہتی ہیں نا، وہ تم سے بہت محبت کرتی ہیں نا۔ ایلیا کی پلکیں لرزیں، وہ حیات کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا مگر دل کی تنابیں ہل رہی تھیں۔ اور جب تم بیمار ہوتے ہو تو سب سے پہلے کون جاگتا ہے؟ ایلیا کا ہونٹ ہلکا سا لرزنے لگا، وہ آہستہ سے بولا، مما۔ اور جب تم ضد کرتے ہو تو سب سے زیادہ کون مناتا ہے؟ مما۔ اب اس کی آواز میں رندہٹ تھی، تو اب ہم مما کے پاس چلتے ہیں، اوکے؟ نرمی سے اس کے گال چوم کر یوشا نے ایلیا کو گود سے نیچے اتارا اور اس کا ننھا سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوا، پھر دروازے کی طرف بڑھا جہاں حیات اب بھی ساکت بیٹھی تھی جیسے کسی نے اس کی روح چھین لی ہو۔ ایلیا نے ایک پل کو رک کر اپنی ماں کو دیکھا، وہ سچ میں بکھری ہوئی لگ رہی تھی، دوپٹہ ایک طرف گرا ہوا، آنکھیں سرخ اور ہاتھ بے جان، اور شاید ماں کی خاموشی بچے کے دل پر اس زور سے اثر کرتی ہے جتنا کسی چیخ کا نہیں۔ ایلیا آہستہ سے جھجکتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ مما۔ حیات نے پلکیں اٹھائیں، دل دھڑکنا بھول گیا، آنکھیں جمنے لگیں۔ مما۔ ایلیا کی آواز مدھم سہمی ہوئی مگر بے حد نرم تھی۔
حیات کی گیلی پلکیں اٹھیں. ایلیا سامنے کھڑا تھا، ذرا مایوس، ذرا دکھی اور ذرا خوفزدہ بھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ شکوہ نہیں تھا، وہ نفرت نہیں تھی جس سے وہ ڈر رہی تھی. ایلیا، اس نے ہونٹوں پر انگلیاں رکھ لیں. بہت رونے کی آواز پر ضبط. ایلیا ایک قدم اور آگے بڑھا. آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں ناراض نہیں ہوں، بس تھوڑا سا دکھ ہوا تھا. حیات کا دل پھٹنے کو تھا. وہ گھٹنوں کے بل جھک گئی. آنکھوں سے بہتا پانی اب ضبط کے کنارے پر نہیں تھا، وہ پوری طرح بہہ چکا تھا. ایلیا نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کے گال چھوئے. مما مت روئیں، ڈیڈ نے کہا جب دل دکھتا ہے نا تو انسان کبھی کبھی کچھ غلط کر دیتا ہے، لیکن اگر معافی مانگے تو وہ برا نہیں ہوتا. میری ماما بری نہیں ہے، بیسٹ ماما ہے. وہ لگاتار حیات کے بہتے آنسوؤں کو اپنی ننھی ننھی ہتھیلیوں سے صاف کرتا جیسے اسے بہلا رہا تھا. حیات نے بے اختیار ایلیا کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا، بس اس کی مامتا کی طرف. میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ، میری جان، میری دنیا، میری روح. وہ بار بار اس کے سر کو گال کو چومتی ہوئی زاروں کے تار روئے بھی جا رہی تھی. اسی لمحے میں یوشا جو بس خاموشی سے کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا وہیں پنجوں کے بل بیٹھا. حیات بس کرو، ہو گئی نا غلطی، میں تمہیں سوری کرتا ہوں. نرم اور سنجیدہ آواز. حیات نے دھندلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا. وہ مہربان چہرہ، کچھ سنجیدہ کچھ سرد، مگر آنکھیں تھکان لیے ہوئی تھیں اور نظریں ذرا سا پھسلیں سینے تک آئیں. زخم پر خون جم چکا تھا. ایک بار پھر وہ زرد سی پڑی اور یوشا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں گردن جھکا کر اپنے سینے کی طرف دیکھا، پھر اسے. یہ زخم ذرا سا تھما. اٹھو اور خود ڈریسنگ کر دو، ہے نا ایلیا؟ ایسی تمہاری ماما کو ان کی غلطی کی سزا دی جا سکتی ہے. آنکھوں میں تھکن لیے وہ مسکراتا ہوا اس زہر کے اثر کو زائل کر چکا تھا جس نے ننھے ذہن کو جکڑ لیا تھا. ایلیا نے حیرت سے ایک بار یوشا کو دیکھا، پھر ماں کی طرف، اور پھر آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا. ہاں، ماما کو ہی ٹھیک کرنا آتا ہے. آپ تو کہتے ہو نا ڈیڈ ماما کے ہاتھوں میں جادو ہے. یوشا نے خفیف سے مسکراہٹ سے سر ہلایا، لیکن اس کے چہرے کی زردی اور زخم کی سنجیدگی اب بھی واضح تھی. حیات نے کپکپاتے ہاتھوں سے ایلیا کو تھامے رکھا، مگر آنکھیں جم کر یوشا کے سینے پر ٹھہری ہوئی تھی جہاں خون جم چکا تھا، پر زخم تازہ تھا، ایسا زخم جو شاید اب کبھی اپنے نشان مٹا نہ پائے. حیات کی بے تحاشا گلابی پڑی آنکھوں میں اذیت کروٹ بدل رہی تھی. کم آن گیٹ اپ ناؤ. ایک ہاتھ سے اس نے ایلیا کو تھاما اور دوسرے ہاتھ سے وہ حیات کا بازو تھام کر اسے کھڑا کر چکا تھا. نہ وہ پیچھے ہٹی، نہ کوئی مزاحمت کی، بس خاموشی سے کھڑی ہو گئی. بیڈ تک سفر بھاری قدموں سے طے کیا تھا اس نے. مائی لٹل بوائے، آپ یہیں بیٹھے، میں یہ واش کر کے آتا ہوں، پھر ماما ڈریسنگ کر دیں گے. یوشا نے ایلیا کو وہیں بستر پر بٹھایا اور ذرا سی نظر حیات پر ڈال کر واش روم کی طرف چلا گیا. حیات کی نگاہیں اس کے جاتے ہوئے قدموں پر تھیں. حیات کی نگاہیں دروازے کی سمت جمی رہیں جہاں یوشا کے قدم آہستہ آہستہ منظر سے اوجھل ہو رہے تھے. دروازہ بند ہونے کی آواز جیسے ایک دھیمی آہٹ میں اس کی سماعت میں گونجی اور اس کی آنکھوں سے پھر ایک ہلکی سی نمی بہہ نکلی. پیچھے بستر پر بیٹھا ایلیا اب اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا. وہ نگاہیں جن میں اب بھی تھوڑا سا شکوہ مگر بہت سا سوال چھپا ہوا تھا. حیات نے اپنے آنسو آستین سے صاف کیے اور اس کے قریب آ گئی. آپ کو ڈر نہیں لگا؟ ایلیا کی معصوم سی آواز گونجی. حیات نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما. بہت لگا بیٹا، خود سے، اپنے عمل سے، تم سے اور یوشا سے بھی. پھر آپ نے ڈیڈ کو مارا کیوں؟ وہ سوال پھر ابھرا مگر اب تلخی کم تھی، صرف سمجھنے کی خواہش تھی. حیات نے گہری سانس لی. میں نے مارنے کے لیے نہیں اٹھایا تھا، بس دل بہت دکھا تھا، بہت زیادہ، اور جب دل بہت رو رہا ہونا تو ہاتھوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. ایلیا نے نظریں جھکائیں. وہ کچھ سمجھنے لگا تھا یا شاید صرف دل سے محسوس کرنے لگا تھا. لیکن آپ رو کیوں رہی تھی؟ کیونکہ میں نے وہ کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جس سے سب سے زیادہ محبت تھی اس کو تکلیف تھی. یوشا کو، تمہارے ڈیڈ کو. ایلیا نے آہستہ سے اپنا سر ماں کے کندھے سے لگا دیا. پھر آپ سوری بول دو ڈیڈ سے. حیات کی سانس رک گئی. ہاں، مانگ لوں گی، اس نے دھیرے سے کہا جسے دل کی تہہ سے کوئی عہد نکل رہا ہو. اسی لمحے دروازہ کھلا. یوشا واپس آ گیا، لباس دوسرا، زخم دھلا ہوا، چہرہ تھکا ہوا مگر پرسکون. آپ اب ماما ڈریسنگ کریں گے، اس نے شرارت میں کہا، اور ایلیا فوراً اٹھ کر بولا. یس، یہ ماما کا کام ہے. حیات نے دھیرے سے سر ہلایا. اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی خواہش نہیں تھی یا پھر سکت نہیں تھی. یوشا وہیں بیٹھ کے کنارے پر ٹک گیا. ڈیڈ، آپ لیٹ جائیں. ایلیا نے اس کا کان تھا بہت آہستگی سے تھاما. ہر جذبے کے بعد اپنے ڈیڈ کی تکلیف کا درد سب سے زیادہ تھا. مائی سن، مجھے کوئی درد نہیں ہو رہا، لک ایٹ می. وہ ہلکے سے ہنستے ہوئے لیٹ گیا، ساتھ ہی ایک ہاتھ پر ایلیا کا بھی بازو پر لیٹا دیا تھا. ماما کریں نا ڈیڈ کی ڈریسنگ. وہ خاموش کھڑی حیات کو اس نے بے صبری سے دیکھا. وہ آنسوؤں کو دھکیلتی گردن ہلا کر وہیں یوشا کے پہلو میں بیٹھ گئی. کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی مگر اب وہ پہلی جیسے بوجھل نہیں تھی. اس میں نرمی تھی، ملال تھا، اور تھوڑا سا وہ سکون بھی جو دلوں کو روشن کرتا تھا. حیات نے مرہم کھولا اور یوشا کی طرف دیکھا. کمرے کی روشنی میں اس کا چہرہ اور بھی تھکا ہوا لگ رہا تھا. کچھ کہنا چاہا، لب ہلے مگر آواز نہ نکلی. پھر اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے روئی پر دوا رکھی اور چھپ کر یوشا کے زخم پر رکھ دی. دوا کی ٹھنڈک اور مرچ ایک ساتھ چپ گئی. یوشا کے لب سختی سے بھینچ گئے مگر آواز نہیں نکلی. وہ ضبط کر گیا، شاید اپنی تکلیف سے زیادہ اس کے لرزتے ہاتھوں کو دیکھ کر. اور جیسے اس نے یوشا کے زخم کو چھوا، ایک آنسو نادم اور بے قابو حیات کی آنکھ سے پھسل گیا. وہ فوراً پلکیں جھپک کر سنبھل گئی مگر وہ لمحہ دونوں نے محسوس کیا. یوشا نے کچھ نہیں کہا، بس چہرہ دوسری طرف موڑ لیا. ایلیا کو خاموشی سے یوشا کے بازو پر لیٹا تھا بے ساختہ بولا. ماما، آپ نے ڈیڈ کو اب تک سوری نہیں بولا.
حیات نے چونک کر سر اٹھایا تھا، پھر اس سے بھی تیزی سے الٹی ہتھیلی سے آنکھیں رگڑ کر بھیگی آواز میں بولی، سوری، میرا ارادہ نہیں تھا۔ یوشا نے بھویں اچکائیں۔ تمہارا ارادہ بس میرے قتل کے بعد میری روح کو چوم لینے کا تھا۔ ایک لمحے کو حیات ساکت رہ گئی، پھر اس کی نم آنکھیں سکڑ گئیں۔ کیا یہ طنز تھا؟ کیا وہ اسے شرمندہ کر رہا تھا یا صرف دکھ بانٹنے کی کوشش تھی؟ تمہاری روح اسپیشل روح ہوگی نا، جو میرے چومنے کے لیے اللہ تعالیٰ آزاد کر دے گا۔ جو غصہ، درد و اذیت، ندامت و کرب میں چھپ گیا تھا، انگڑائی لے کر جاگ اٹھا تھا۔ چوٹ تو دونوں کے دل پر لگی تھی اور مداوا بھی محبت نہیں بنی تھی۔ نہیں کرے گا تو تم تنتناتی ہوئی اس کے در تک نہیں پہنچ جاؤ گی۔ اسپیشلی تمہیں تو دوسروں کی باتیں سننے کا بہت شوق ہے، وہاں مجھے اکیلا کیوں چھوڑ دو گی؟ وہ ہنوز سنجیدہ تھا اور ایلیا اب دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں بند کر رہا تھا، جیسے یہ سب اس کے لیے سکون کا باعث ہو۔ جو تقسیم کرو، یہ تمہاری عادت ہے۔ وہ جیسے اب چٹک رہی تھی اور اسی حالت میں اب اس کے زخم پر روئی رگڑ رہی تھی۔ زبان کی طرح، ہاتھ خنجر کی طرح مت چلاؤ، آہستہ کرو، کچھ نرمی سیکھو یا صرف قتل کرنا سیکھے۔ وہ بھگو بھگو کر مار رہا تھا اور وہ تپش میں مبتلا ہو رہی تھی۔ تو تم ہمیشہ کی طرح خود کو مظلوم بنا لو اور مجھے قاتل۔ یوشا کی نگاہیں اس پر ٹکی رہیں، چہرہ سپاٹ، آنکھیں خالی۔ میں نے کبھی نہیں کہا تم قاتل ہو، مگر تمہارے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد بچ جانا نعمت ہے۔ حیات کے ہاتھ رک گئے، مرہم جو وہ زخم پر رکھ رہی تھی اب بیچ میں ٹھہر گیا تھا۔ وہ ساکت ہو کر اس کی طرف دیکھتی رہ گئی، جیسے لفظوں نے زندگی رگوں میں بہتے لہو کو بھی روک دیا ہو۔ تمہیں لگتا ہے مجھے تمہاری تکلیف کا احساس نہیں ہے؟ وہ مدھم آواز میں بولی، مگر لہجے میں ایک زہر دبی ہوئی آہ تھی۔ جس لمحے وہ کانچ میرے ہاتھ میں آیا، میں خود سے بھی نفرت کرنے لگی تھی۔ یوشا نے نظریں چرائیں، پر وہ لفظ، وہ لمحہ جسے وہ بھول جانا چاہتا تھا، نفرت۔ وہ ہنسی جو صرف کرب کی تھی۔ تمہاری نفرت بہت سلیکٹیو ہے حیات، کبھی مجھ سے، کبھی خود سے، اور اکثر ہماری محبت سے۔ محبت؟ حیات کی آواز کانپ گئی۔ محبت ہوتی تو تم میرے پیچھے احمر۔ بس کر، وہ ڈریسنگ پوری ہو گئی، اب اور کچھ مت رگڑو، زخم بھی نہیں، لفظ بھی نہیں۔ حیات نے لب بھینچے، روئی ہٹائی، جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور وہی روئی اس کے سینے پر مار دی۔ پڑے رہو ایسی ہی زخمی، تو میری محبت ہے کیا ہمدردی کے بھی قابل نہیں ہو؟ اللہ بچائے ایسی محبت اور ہمدردی سے جو زبان سے زخمی کرے، سانسوں سے نشتر چبھ ہوئے اور دل سے سینے پر وار کرے۔ آنکھیں بند کر کے وہ کرپٹ بدل گیا۔ حیات نے جبڑے بھینچے، ایک نظر اس کے پشت پر ڈالی، پھر بازو پر سو چکے ایلیا پر۔ اب اٹھ کر اپنے باپ کی زبان دیکھو، تمہارے سامنے کتنا ہمدرد و مہربان بنا تھا، اور اب نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں بھیگی اور آواز میں شکوہ اتر آیا۔ ٹوٹ کر بکھر جانے کے بعد یوشا کی محبت کی چاہت کب دل سے نکل جانی تھی۔ آرام سے سو رہو، صبح بھی ہوگی، باقی کا کل کمپلیٹ کر دینا، اور دل نہیں بھرا تو ابھی پورا سینہ بچا ہے، مارتی رہنا شیشہ، چھری یا گولی۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے سرد و سپاٹ آواز میں بولا تھا۔ حیات کی آنکھوں کے سامنے جیسے ایک دھواں سا بھر گیا تھا، ہونٹ لرزنے لگے، آنکھیں انگارے کی طرح دہکنے لگی۔ سب سے پہلے تو تمہاری زبان ہی کاٹوں گی۔ یوشا کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی، پر وہ بدستور آنکھیں بند کیے بولا، اگر میری زبان کاٹ دی تو تمہارے لیے محبت بھرے ڈائلاگ کون بولے گا، اور وہ بے پناہ تعریفیں کون کرے گا جو تم شرما شرما کر ایسے وصولتی ہو جیسے صدیوں سے تمہارے انتظار میں لکھی گئی ہو۔ حیات نے غصے سے ناک چڑھائی، اپنی انتقامی محبت اور جھوٹی تعریفیں اپنے پاس رکھو۔ تمہارے الفاظ بالکل تمہاری طرح مکار ہیں، دھوکے میں لپٹے ہوئے جیسے کوئی سستا گفٹ ریپر۔ یوشا ہولے سے مسکرایا، پر تم بھی پھر ہر بار وہ گفٹ کھولتی ہو، پھر ناراض بھی ہوتی ہو، اور پھر اگلی بار انتظار بھی کرتی ہو کہ شاید اس بار اندر سے کچھ قیمتی نکلے۔ اس نے گردن جھٹکی، ایسا قیمتی کہ جس میں فریب کی بو آئی۔ یوشا نے اب کی بار کوئی جواب نہیں دیا، شاید الفاظ اب تھک چکے تھے یا اب دل و دماغ میں کچھ اور چلنے لگا تھا۔ حیات نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر بیٹھ کے گرد گھوم کر ایلیا کی طرف آ گئی۔ چھوٹا سا وجود بے خبر سویا ہوا تھا، ایسے جیسے کمرے میں کوئی جنگ ہی نہ چھڑی ہو۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب لیٹ گئی، اپنا بازو ایلیا کے نیچے سرکایا اور چہرہ اس کے ماتھے کے قریب کر لیا۔ لمحے بھر کو دل چاہا کاش وہ پلٹ کر بس ایک جملہ کہہ دے وہ سب فریب بس تمہارے لیے ہیں، وضاحت کر دے کہ وہ اسے کبھی جدا نہیں کرے گا، مگر یوشا ابھی خاموش تھا، بیٹھ کے دوسری طرف۔ اس کی سانسیں مدھم تھی اور دل شاید تیز دھڑک رہا تھا، مچل رہا تھا، ہمک رہا تھا، مگر زبان خاموش تھی۔ اس کے کان حیات کی ہر حرکت سن رہے تھے، اور پلکوں کی جنبش ابھی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ سویا نہیں تھا۔ پل بھر کو یوشا کا ہاتھ آہستہ سے ایلیا کے کندھے سے ہوتا ہوا نرمی سے حیات کے ہاتھ کو چھو گیا۔ بس ایک لمحہ، نہ کوئی زور، نہ کوئی اصرار۔ حیات کے پلکیں ساکت ہو گئی، سانس اندر ہی کہیں رک گئی۔ وہ نہ پلٹی، نہ کچھ کہا، بس آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ لمس، وہ دھڑکن اب اس کے اندر کہیں گونج رہا ہو۔ دل کی ایک دھیمی سی آہ ٹوٹ کر اندر گونجی۔ بول دو کچھ، صرف ایک بار کہہ دو کہ تم کبھی بھی اس ایگریمنٹ کو نہیں نبھاؤ گے۔ وہ سب بس ظاہری فریب تھے، تم اب بھی وہی ہو جو میری روح ہے۔ مگر یوشا اب بھی خاموش تھا، بیٹھ کے دو کنارے ایک لمس سے جڑے ہوئے، مگر بیچ میں ایلیا کی معصوم نیند کی حد تھی جسے نہ توڑنا تھا، نہ ڈگمگانا تھا۔ کمرے میں اب خاموشی ہی خاموشی تھی، مگر خالی خاموشی نہیں، وہ والی خاموشی جس میں صرف دل کی دھڑکن اور بھیگی پلکوں کی نمی باقی رہ جاتی ہے۔ تم محبت کہتے ہو، عشق کہتے ہو، کبھی سوچا میں کیا کہتی ہوں، کیا کرتی ہوں؟ میں تمہیں صرف چاہتی نہیں، میں تمہیں جیتی ہوں، تمہاری سانس میں بستی ہوں، تمہاری دھڑکن میں چلتی ہوں۔
رات کی تھکن ابھی تک فضا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ صبح کے پہلے جھونکے نے حویلی کے باغ کو چھوا ضرور تھا، مگر اس میں وہ تازگی نہیں تھی جو خوشی کا پتہ تھی۔ ایسے میں یوشا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ پہلی کی نظر بیڈ پر سوئے ایلیا اور ایک کروٹ پر نیم دراز حیات پر گئی۔ وہ کھوئی کھوئی سی ایلیا کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی، چہرے پر رات کی اذیت کا احساس اب بھی چھایا ہوا تھا۔ یوشا چند لمحے وہیں دروازے کے قریب ساکت کھڑا رہا تھا۔ سورج کی مدھم روشنی کمرے کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی اور اس کی دھندلی سی کرنیں حیات کے چہرے پر الجھ رہی تھی، جس طرح وہ خود الجھی ہوئی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور پھر پلٹ کر آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ دبے پاؤں آگے بڑھا۔ حیات نے اسے آتے دیکھا مگر نگاہیں نہیں اٹھائیں، بس ایلیا کی پیشانی کو چومتے ہوئے جیسے کسی اور ہی دنیا میں گم ہو گئی۔ وہ یوں ہی قدم قدم چلتے ہوئے بیڈ کے قریب آ گیا، ایک نظر پھر ایلیا پر ڈالی اور پھر بے نیاز بننے کی کوشش کرتی حیات پر پیشانی پر سلوٹ ڈالے وہ اسے وہیں کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ نگاہوں کی تپش اتنی گہری تھی کہ ایلیا کے بالوں میں پھرتی حیات کی انگلیاں ہلکی لرزش میں مبتلا ہونے لگی۔ دل الگ سست روی سے دھڑکنے لگا۔ یہ رات والے ڈرامے کا اثر ابھی تک تمہارے چہرے پر کیوں نظر آ رہا ہے؟ سرد آواز نے سکوت توڑا اور حیات نے جھٹکے سے گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ نگاہیں یوشا کے چہرے پر جا ٹکیں، پہلے حیرت، پھر وہی پرانا زخم اور آخر میں خاموشی، ایسی چپ جو لفظوں کے شور میں بھی سنائی دیتی ہے۔ جواب دینے کی بجائے اس کی پلکیں بس ایک بار جھپکی، جیسے سارا درد، ساری شکایت ایک پل میں نکل گئی ہو۔ سینے پر بازو باندھے، چہرے پر سر تاثرات سجائے وہ اسے گھور رہا تھا۔ اس کا لہجہ بوجھ سخت ہو چکا تھا۔ جو کچھ ہوا اسے سب کے کانوں تک بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رات جو بات ہوئی، جو کچھ ہمارے درمیان ہوا، یہیں ہوئی تھی اور یہیں ختم ہو جانی چاہیے۔ کوئی ایک لفظ پر زور دیتا گیا۔ میں ہرگز یہ نہیں سننا چاہتا کہ تم نے ساری باتیں اپنی سہیلی سے شیئر کی یا اس کے سامنے بہادری دکھانے کے لیے اپنے دکھوں کی نمائش کی۔ حیات کی آنکھیں گلابی پڑنے لگی، ناک پھولی، ہونٹ لرزے اور جیسے ضبط کی آخری لکیر ٹوٹنے کے قریب ہوئی اور برداشت چٹک گئی۔ مجھے اپنے دکھوں کی نمائش کرنی ہوتی تو کل رات ہی چلا چلا کر تمہاری حقیقت سب کو بتا دیتی۔ یوشا کی پیشانی پر ناگوار لکیریں پڑ گئی تھیں۔ کل رات جو تم نے کیا وہ بھی کم نہیں تھا۔ حیات کا چہرہ مکمل سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ کل رات میں نے جو بھی کیا مجھے اس پر کوئی ندامت نہیں ہے۔ تم وہی سب ڈیزرو کرتے تھے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ۔ اسے سے لال ہوتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ استہزائیہ مسکرایا۔ زبردست، سر جھٹکتے ہوئے بولا، اگر کل رات میرا قتل تمہارے ہاتھوں ہو جاتا تو شاید آج تم دھاڑے مار مار کر رو رہی ہوتی، میری لاش سے لپٹ کر دکھاوے کے آنسو بہاتی اور سب کے سامنے بیوہ ہونے کا درد دکھاتی۔ ہائے میرا عاشق شوہر کسی انجان شخص کے ہاتھوں مارا گیا۔ وہ بن بن کر بولتا، اسے زہر سے بھی برا لگا تھا۔ طنز کے یہ تیر حیات کے چہرے سے ہر رنگ ایک لمحے کو چھن گیا تھا، اور پھر وہ جھٹکے سے اٹھی، بستر سے اتری، ایک قدم آگے بڑھی اور اس کے سامنے آ کر رکی۔ یوشا یوں ہی کھڑا بس اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارا قتل کر سکتی تھی؟ اس کی آواز میں لرزش نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی ٹھہری ہوئی آگ تھی۔ تمہارا قتل نہیں، تمہیں مار دینا آسان تھا، لیکن جو تم نے مارا ہے نا، وہ میری خودداری تھی، میری محبت، میری نصفانیت اور سب سے بڑھ کر میرا اعتبار۔ جملے ختم ہوئے تو کمرے کی ہوا جیسے کچھ لمحوں کے لیے حب سے بھری ہو گئی، مگر یوشا وہ بھی پتھر کی طرح کھڑا تھا۔ پھر ہلکے سے سر جھٹک کر ہنسا، چپتی ہوئی ہنسی، پھر جھکا اور گہری پتلیوں میں جھانکا۔ تمہارا اعتبار؟ اب ہونٹوں کے کنارے کسے ہوئے تھے، وہ تو کبھی مضبوط تھا ہی نہیں۔ وقت ہو، حالات ہو، محبت ہو، یا پھر لوگ یا کوئی سازش، جب بھی کچھ ٹوٹا ہے، زخمی ہوا ہے، مارا گیا تو وہ یوشا کا اعتبار رہا ہے، تمہارا نہیں۔ اس کے لفظوں میں نہ صرف کڑواہٹ تھی بلکہ ایک ایسا دکھ بھی جو انا کی گرد میں چھپا ہوا تھا، وہ دکھ جو محبت کے زخم نہیں سہ سکا اور اب خود زخم بن کر چبھ رہا تھا۔ حیات چند لمحے اسے یوں گھورتی رہی جسے اس کی بات سمجھنے کی نہیں بلکہ سہنے کی کوشش کر رہی ہو۔ سودائی تم بنو اور الزام مجھ پر؟ نہ چاہتے ہوئے بھی آواز روندھی اور یوشا کے کان کی لو تپی۔ میں؟ وہ لمحے بھر کو رکا، جیسے اندر سے کچھ سمیٹ رہا ہو۔ میں سوداگر نہیں ہوں، نہ جذبات کا، نہ رشتوں کا، اور اپنے عشق کا تو ہرگز نہیں۔ تمہیں جو کہنا ہے کہہ دو، لیکن… اس کی آواز سخت ہوئی اور آنکھوں کی سردی جیسے برف کی ڈلیاں ہو گئی۔ بات اس روم سے باہر نہیں جانی چاہیے، از دیٹ کلیئر؟ آواز سخت ہوئی، آنکھیں سرد اور حیات کے اندر تک آگ بھڑک گئی۔ میں تمہاری کنیز نہیں ہوں جو تمہارے ہر حکم کی پابند رہوں۔ زخمی شیرنی سا بول کر وہ اس کے سائڈ سے نکل کر چلی جاتی کہ یوشا نے اس کا بازو جکڑ کر روک دیا۔ بازو چھوڑو میرا، وہ دبا دبا سا گھرائی۔ اس روم سے نکل کر فی الحال تم کہیں نہیں جا رہی ہو۔ غصے سے اس کی آنکھیں لال ہوئیں تو پہلی بار حیات کا دل سہما۔ اس کا غصہ بہت خراب تھا، یہ خراب ہے یہ تو ہمیشہ سے معلوم تھا۔ میرے ساتھ کوئی زبردستی کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ کیا؟ ایک بار پھر مار دو گے مجھے؟ اس بار سچ مجھ میں میری قاتل بن جاؤ گی؟ وہ جیسے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ حیات کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں چلاؤں گی زور سے، یوشا کے جبڑے تن گئے۔ اس بار ایلیا اٹھا اور اس نے ہمیں لڑتے ہوئے دیکھا نا، تو آئندہ کے لیے تمہاری ہر آواز کا گلا گھونٹ دوں گا، چاہے وہ سسکی ہو یا چینخ۔ اپنے سرخ ہوئی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے یوشا کا ہاتھ اب بھی اس کے بازو پر سختی سے جمع ہوا تھا۔
حیات کی پلکیں لرزیں، ایک لمحے کو نظر جھکائی، پھر سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ آنکھیں جو کبھی سکون کا سبب تھیں آج خوف اور غصے کا پتہ دے رہی تھیں۔ اس سے زیادہ تم اور کیا کر سکتے ہو؟ ڈر کے باوجود بھی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھیں۔ تم اب میری نرمی کے لائق نہیں رہ گئی ہو۔ یوشا کا جملہ جیسے حیات کے روح کے اندر اتر گیا ہو۔ وہ سانس لینا بھول گئی جیسے اس کے دل نے ایک لمحے کو دھڑکنا چھوڑ دیا ہو۔ اور تم؟ وہ دھیرے سے بولی جیسے لفظ چبایا ہو۔ کیا تم وہ سب کچھ کرنے کے لائق تھے جو تم نے کیا؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہارا اعتبار توڑا تو تم نے میرا وجود توڑ دیا۔ حیات نے نظریں چرا لیں، دل میں اٹھتی وہ کسک۔ یہ وہ مقام تھا جہاں رات کا انکشاف دیے گئے زخم سے زیادہ گہرا تھا۔ بازو چھوڑو میرا۔ آواز اب بھی بھیگ رہی تھی۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ ابھی میرے حساب کہاں برابر ہوئے ہیں؟ یوشا کے جملے میں جتنی شدت تھی اتنی ہی پراسراریت بھی۔ حساب؟ وہ ہلکے سے ہنسی، تلخی میں ڈوبی ہنسی۔ تمہارے ساتھ ایک رات بتا کر میں نے اپنے حساب چلتا کر دیے۔ کیا یہ بات تم نے اپنے دشمن کو نہیں بتائی؟ چپتی ہوئی آنکھوں کی نمی دیکھتے ہوئے یوشا کی بھویں کھینچی اور ایک ہی جھٹکے میں اس نے حیات کو اپنے قریب کھینچ لیا۔ تم کیا سمجھتی ہو صرف ایک رات تو مجھے دیکھ کر سارے حساب برابر کر لو گی؟ گرفت اتنی سخت ہو رہی تھی کہ حیات کی سانسیں گھٹنے لگی۔ میں تمہاری خریدی ہوئی نہیں ہوں۔ وہ بھڑک کر اس کا منہ ہی نوچ دیتی کہ اس نے وہی ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا۔ اور میں اب وہ نہیں ہوں جسے تم یوں چھوڑ سکو بنا جلے بنا جواب دیے۔ گرفت اتنی سخت ہو چکی تھی کہ حیات کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ تم خریدی نہیں ہوئی ہو مگر مجھے تباہ کر دینے کی سزاوار ضرور ہوں۔ ایک ہی جھٹکے میں اسے گھما کر اس نے حیات کی گردن کے پشت پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، وہ ہونٹ جسے سزا دینے پر تلے ہوں، اور وہ لمحہ جیسے دہکتا ہوا انگارہ۔ جذبات کی یہ سلگتی ہوئی یہ شدت پسندی، وہ کس کر آنکھیں بند کر گئی۔ یوشا، اگر تم نے مجھ سے کوئی بھی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں چیخ چیخ کر صرف ایلیا کو ہی نہیں سارے گھر کو اکٹھا اٹھا دوں گی۔ تبھی آواز میں بولتے ہوئے دانت بھینچ سے وہ یوشا کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی جس کے ہونٹوں نے اس کی پوری گردن کو جلا دینے کی ٹھان لی ہوئی تھی۔ یوشا کے ہونٹوں نے گردن سے اوپر سے آ کر کان تک کا سفر طے کیا۔ تو تم نرمی سے مان جانے والی نہیں ہو۔ اٹس یور چوائس، وہ کان کے پاس بولا، اور دوسرے جھٹکے میں حیات اس کی گرفت میں جکڑ چکی تھی۔ ہونٹوں پر ہتھیلی اتنی سختی سے جمی ہوئی تھی کہ حیات کی آواز ہی نہیں سانس پہ دبا گیا تھا۔ وہ کچھ ہی لمحوں میں وہ اسے واش روم کے خاموش بند دنیا میں لے آیا تھا۔ دروازہ پیچھے بند ہو چکا تھا اور دیوار سے ٹکی حیات کے عقب میں ٹھنڈا ماربل اور سامنے یوشا کی دہکتی آنکھیں تھیں۔ اس نے اس کی پشت دیوار سے ٹکائی اور گلابی نمی سے بھری آنکھوں میں گھورتے ہوئے ہلکا سا جھک کر سرگوشی کی۔ چلاؤ اب، چیخ چیخ کر سب کو بلا لو۔ وہ جیسے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ حیات نے جبڑے بھینچے ہوئے اسے دیکھا۔ بس ایک بار مجھے اس کمرے اسے آگے وہ کچھ بول نہیں پائی تھی، وہ اس کے لبوں کو دبوچ کیا تھا۔ یوشا کے لب اس کے لبوں پر چھا گئے تھے، شدت، ضد، شکستگی اور ایک ایسا جذبہ جو بیان سے ماورا تھا۔ یوشا کے ہونٹوں نے جیسے اس کی ساری باتیں چھین لی ہوں۔ تم چند پل کی رہائی ملی تھی اور وہ پھر سے بولنا چاہتی کہ ایک بار پھر اس کے ہونٹوں سے بات مکمل ہونے نہیں دی تھی۔ اس نے پھر سے قیدی ہو گئے لب دہکتے انگاروں کے۔ اس بار کا عمل لمبا اور شدید تھا، ایسے جیسے کسی نے سارا غصہ، ساری بے بسی، ساری تھکن لبوں سے نکالنی ہو۔ بار بار ہونے والا یہ حملہ حیات اپنی سانسیں بھی کھو رہی تھی۔ اب کوئی بات رہ گئی ہے؟ حیات کی حالت خراب ہو چکی تھی، بس آنکھوں میں بے تحاشا پانی بھرا ہوا تھا اور لبوں پر جلن۔ یوشا نے جھک کر اس کے لبوں پر پڑی وہ نمی انگوٹھے سے سمیٹی، پھر ہلکا سا زور دے کر وہی انگوٹھا ان سرخ لبوں پر رگڑتا چلا گیا۔ اور کچھ کہنا چاہو گی مسز؟ اس کے لبوں پر ہلکی لیکن دل جلا دینے والی مسکراہٹ پھیل گئی، ایسی جو راکھ کر دے بغیر نہیں چھوڑتی۔ مجھے جانے دو۔ آواز دھیمی ہونے کے ساتھ گلے سے پھنس کر نکلی تھی۔ توانائی تو وہ اپنے ہونٹوں سے پی گیا تھا یا اپنے ہونٹوں سے نچوڑ لیا تھا۔ یوشا کی آنکھوں میں لمحے بھر کو ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ لبوں کو رگڑتے انگوٹھے میں شدت کھلنے لگی تھی مگر اس شدت کے اندر کہیں نرمی بھی تڑپ رہی تھی۔ ایک کام کر دو، لہجہ ہموار ہوا اور وہی انگوٹھا اب اس کی ٹھوڑی کو چھونے لگا تھا۔ کون سا کام؟ میرے سینے پر دیے گئے زخم کی ڈریسنگ کر دو اور آرام سے چلی جاؤ۔ ایک ہاتھ سے کلائی دیوار پر جکڑے دوسرے ہاتھ سے وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ مجھے نہیں کرنی۔ حیات کی آواز لرزتی ہوئی سی تھی۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر دیوار کے بعد اور کچھ نہ تھا اور سامنے اس کا پہاڑ سا وجود۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میرا انتقام تمہارے جیسا بے رحم ہو، یہ صبح میرے انتقام سے شروع ہو، تو بہتر ہے ڈریسنگ شروع کر دو۔ شرٹ اب اس کے بازوؤں سے اتر رہی تھی، آنکھوں میں وہی مخصوص چمک جو کبھی محبت کی تھی اور اب ضد بن چکی تھی۔ حیات کے پلکیں لرزیں۔ تم مجھے مارو گے؟ یوشا ذرا اٹھ چکا، آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے بولا، کسی ہتھیار سے نہیں، بس اپنے ہونٹوں سے، اپنی سانسوں کی چاہت سے۔ اس کی آواز جیسے دھوئیں میں لپٹی ہوئی تھی، ایک ایسی سرگوشی جو لفظ نہیں لمس بن کر کھل رہی ہوں۔ وہ سرخی تمہیں دے دوں گا جو تمہیں اپنے وجود پر سجا کر پسند آئے گی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ ہاتھ اس کی گردن پر رکھ چکا تھا اور انگلیاں وہاں سے سفر کرنے لگی جہاں لمس شروع ہوتا ہے اور حد ختم۔ حیات کے کانوں سے دھواں اٹھنے لگا، سانس جسے الجھ گئی اور یوشا کی نظریں جیتے جاگتے لفظوں کی طرح اس کے چہرے پر دوڑنے لگی۔ مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس کے لہجے میں کپکپاتی ہوئی سختی تھی جسے دل اپنی سرحد پر پہرا دے رہا ہو۔ یوشا کی گرفت سخت ہوئی مگر ہونٹ مسکرائے۔
وہ وہی تھا جو خود کو صرف لفظوں سے نہیں لمس سے بھی منواتا تھا۔ تم خود جانتی ہو مسز، تمہیں چھونے کا حق میں نے تمہاری رضا سے پہلے ہی تم سے چھین لیا ہے۔ اس کے ہاتھ حیات کی پشت پر پھسلے، کسے، اور پھر کچھ پردے آزاد ہو گئے۔ یہ ایسی مرضی ہے جو صرف میرے مطابق چلے گی، اور حیات کو لگا جیسے کانوں کے پردے جلنے لگے ہوں۔ اس کی سانس دھواں بن کر باہر نکلنے کو تیار تھی۔ حیات کی سانس جیسے الجھ گئی۔ یوشا، تم نے، اس بار ہاتھ اور بھی استحقاق کا بیان کرتے ہوئے پھسلے، تم ڈریسنگ کرو گی یا پھر میں اپنے رات پلے زخم کا انتقام ویسا ہی لوں جسے تم نے دیا؟ یوشا کی آواز جیسے سانسوں میں گندھی ہوئی سرگوشی تھی جو حیات کی گردن کے آس پاس مرتعش ہوا میں کھلتی جا رہی تھی۔ اس کی انگلیاں حیات کی گردن کے پچھلی جانب جا چکی تھی، وہاں سے جہاں لمس کے معنی بدلنے لگتے ہیں۔ حیات کی دھڑکنیں بھی گواہ تھی کہ وہ آنکھوں کی تپش بھری ٹھنڈک سے دل کی سرزمین پر ترستی بارشوں کا سلسلہ سب کچھ جلا دے گا۔ نہیں نہیں، میں کر رہی ہوں ڈریسنگ۔ وہ ہلکے سے چیخ پڑی تھی، سانسیں تیز تھی، کان سرخ، دھواں اور دھڑکنیں منتشر۔ یوشا نے گردن جھکا کر آنکھیں بند کی، پھر ایک جھنجھلاہٹ میں پلکیں کھولی۔ ڈیم اٹ، وہ مصنوعی غصے سے بولا۔ کیوں؟ مان لی میری بات؟ کبھی تو ضد کرو میری جان، میں بھی تو اپنے انداز میں انتقام کا حق رکھتا ہوں نا۔ وہی جگہ، وہی انداز۔ اس نے پلکوں کو خم دے کر جیسے حیات کی دھڑکنوں پر دستک دی تھی، اس کی آنکھیں بے تحاشا گلابی پڑ رہی تھی۔ ہاتھ ہٹاؤ اپنے۔ دانت پر دانت رکھے وہ اس سے کچا چبا جانے کے لیے گھور رہی تھی۔ یوشا نے کچھ لمحے بس اسے دیکھا، پھر آہستہ سے کلائی چھوڑ دی اور پیچھے ہٹ گیا۔ ناؤ یو کین گو، مجھے ڈریسنگ نہیں کروانی، سرد لہجے میں بول کر وہ اپنی شرٹ کو کاندھے پر ڈال کر رخ پہ موڑ گیا۔ حیات نے حیرت سے اس کی پشت کو گھورا، اس آدمی کی جو لمحے بھر میں اسے چھونے سے لے کر اسے چھوڑنے تک جا پہنچا تھا۔ کیا ہمیشہ وہ اس کے لیے ناسمجھ پہیڑی ہی بنا رہے گا؟ خود بھی جلے گا اور اسے بھی جلا کر راکھ کر دے گا۔ یہ مکاریوں کا کھیل ختم نہیں ہوگا تمہارا۔ پہلے زبردستی اٹھا کر لے آؤ، زبردستی کس کرو، ڈراؤ دھمکاؤ، اور پھر یہ خاموش عظمت کا ناٹک کہ تم بہت اچھے انسان بن گئے اور انتقام نہیں لیتا۔ پل بھر میں وہ سخت اشتعال سے بھر گئی تھی۔ یوشا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میری مرضی تب خواہش تھی، اب نہیں ہے۔ کاندھے اچکا کر بڑے شاہانہ انداز میں حیات کا خون جلا دیا گیا تھا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی۔ تمہاری مرضی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور دوسری پل یوشا کے سینے پر ہتھیلیاں رکھ کر اسے پوری طاقت سے دھکا دیا تھا۔ وہ ہلکا سا لڑکھڑا کر دیوار سے ٹکرایا۔ یہ لو اپنی مرضی، وہ چیخی، آواز میں آگ سی تھی۔ سب کچھ تمہاری مرضی سے ہوگا، ہے نا؟ لبوں پر بوسہ، جسم پر دعویٰ، اور اب انکار بھی تمہاری مرضی سے۔ یوشا اب ہمیں سمیٹ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا خاموشی سے۔ مجھے ایسے مرد کی ضرورت نہیں ہے جو مجھے چھو کر پھر مجھے یوں دھتکار دے جیسے کوئی پرانی عادت ہو، جو اپنی اولاد کو پانے کے لیے اپنی محبت کا سودا کر دے۔ اس کی آواز اب کانپ رہی تھی مگر اس لرزش میں طاقت تھی۔ محبت کرنی ہے تو سیکھو پہلے خود کو نبھانا، نہ کہ اپنی خواہش بدلتے ہی لفظوں کے تماشے لگانا۔ وہ ایک پل کو رکی۔ یوشا بھی اس دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، پر نگاہیں ان میں الگ ہی روشنی تھی یا برف سے کاٹ۔ یاد رکھنا، ایک دن تمہیں میری خاموشی رلائے گی اور تمہاری مرضی تمہارا ماتم کرے گی۔ اس نے رخ پھیرا، بڑی تیزی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ یوشا وہیں کھڑا رہ گیا، نہ کچھ بولا نہ روکا، بس اس دیوار کو تکنے لگا جسے وہ خود ٹکرا چکا تھا۔ یہی تھا تیرا کھیل؟ وہ زیر لب بڑبڑایا، خود سے بدلہ لے کر، پھر سب کچھ میرے ہی سر ڈال دینا؟ دیکھ لوں گا تمہیں بھی۔ سر جھٹک کر اس نے ایک دم سے شاور آن کر دیا اور شاور کے نیچے وہ بس کھڑا رہا، بھیگتا رہا، جلتا رہا اور بنتا رہا وہ شخص جو کل کچھ اور ہوگا۔ ابھی کے سوگ کے دن ہیں، ابھی اس غم کی کیفیت سے باہر کس طرح آئے، ابھی اس زخم کی خراش دل کی دھڑکنوں میں ہے، ابھی وہ کیفیت، وہ سناٹا جو رات کے سائے میں روح تک اتر گیا تھا، اس سے باہر آنا ممکن کہاں تھا؟ ناشتے کی میز پر ایک عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ سب کچھ موجود تھا، گرما گرم پراٹھے، انڈوں کی خوشبو، چائے کے مگ، ایلیا کی معصوم باتیں اور ایک دوسرے کی موجودگی، مگر پھر بھی جیسے کچھ غائب تھا۔ یوشا میز کے ایک سرے پر بیٹھا تھا، ساری توجہ کا مرکز ایلیا بنا ہوا تھا۔ حیات دوسری جانب سر جھکائے پراٹھے کے ٹکڑے کرتی رہی، مگر نوالا منہ تک لے جانا بھول گئی تھی۔ ساتھ بیٹھی ثنا نے ایک دو بار نظر اٹھا کر دونوں کو دیکھا، پھر سر اٹھا کر توحا کو دیکھا، کھانے میں مست۔ جب یہ ایسے کھانے میں جت جاتا ہے نا تو مجھے پکا مکار پولیس والا لگتا ہے۔ دانت پر دانت رکھ کر جو اسے گھورنے لگی، توحا نے جیسے دل کی بات سن لی ہو، اچانک نظریں اٹھائیں اور اپنی ڈائن صاحبہ کی آنکھوں سے آنکھیں ملائیں۔ ان دونوں کو کیا ہوا ہے؟ اس نے ابرو اٹھا کر آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھ بھی لیا، مگر وہ بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہو کہہ کر پھر سے سر جھکا کر اپنے ناشتے پر سارا دھیان لگا چکا تھا۔ ثنا نے گہری سانس بھری، اب آنکھوں میں سچ مچ کی آگ لے کر بھی توحا کو گھورنے پر وہ متوجہ نہیں ہوگا، اس لیے خاموشی سے وہ بھی ناشتہ کرنے لگی۔ ایسے میں اچانک ایلیا کی آواز نے جیسے اس خاموشی کو کریت دیا۔ بڑے پاپا، آج میں ڈیڈ کے ساتھ کھیتوں پر جا رہا ہوں۔ ایلیا کی آواز میں ایک معصوم چہک سی تھی، رات کا وہ دردناک اثر اب کہیں بھی اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ یوشا نے بڑی مہارت سے اس کے ننھے دل سے وہ سارا منظر کھرچ دیا تھا جو رات کے اندھیرے میں بے آواز چینخ بن کر اس کے اندر اتر گیا تھا۔ اس نے بہت ہی سمجھداری سے معاملہ سنبھال لیا تھا۔ ایلیا کی خوشی بھری چہکار پر صرف تابش نہیں سب نے ہی سر اٹھا کر اسے دیکھا، سوائے حیات کے جس کی نظریں ابھی اپنے نوالے پر جمی ہوئی تھی، مگر انگلیاں کب سے رکی ہوئی تھیں۔
دیٹس گریٹ، انجوائے کرنا تم۔ تابش نے پیار سے کہتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھی حیات کو دیکھا جو آج زیادہ خاموش، زیادہ الجھی لگ رہی تھی۔ چہرے پر وہ روشنی نہیں تھی جو وہ کچھ دن سے دیکھ رہے تھے۔ ایسا کرو تم حیات اور ثنا کو بھی ساتھ لے جاؤ، انہوں نے مسکرا کر خاموش حیات کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حیات نے چونک کر سر اٹھایا۔ اتنے دھوپ میں کیا کروں گی وہاں جا کر بھائی؟ حیات بظاہر مسکرائی مگر آنکھیں کل رات کی چگلی کھا رہی تھی۔ تو اپنے پتھر صنم سے تم اس کی کیپ مانگ لینا، ثنا نے شوخی سے کہہ کر بہت سے منظر یاد دلا دیے۔ حیات کی آنکھوں میں ایک لمحے کو ماضی کا عکس دل فریبی سے مسکرایا، وہی لمحہ جب سر پر دھوپ تپ رہی تھی اور یوشا نے خاموشی سے اپنی کیپ اتار کر اس کے سر پر رکھ دی تھی۔ ایک خاموش سا لمس جس میں الفاظ کی ضرورت ہی نہ تھی، مگر اگلے ہی پل یادوں کے اس خوشگوار منظر پر کل رات کی تلخی سایہ بن کر چھا گئی۔ دلکش لمحہ نیلا پڑ گیا جیسے کوئی پرانی تصویر جس پر کسی نے اچانک سیاہی چھڑک دی ہو۔ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری۔ اس نے بہت مشکل سے آواز کو سادہ رکھا تھا۔ خاموشی سے کھاتے توہا نے ایک نظر اسے پھر بے نیاز یوشا پر ڈالی۔ وہ سب سے بے نیاز سے اپنا ناشتہ کر رہا تھا، کبھی کبھی توجہ بس ایلیا تک محدود تھی۔ ضرور کچھ ہوا۔ سر جھٹک کر اس نے جوس کا گلاس اٹھا لیا۔ طبیعت کو کیا ہوا؟ اس بار زنی فکر مند سی ہوئی، وہ اس کی شکل پر چھائی اداسی محسوس کر گئی تھی۔ کچھ نہیں آپی، بس ذرا سی تھکان ہے، وہ جبری مسکرائی۔ ابھی زنی کچھ کہتی کہ کہیں حیات بی بی جی کی وہ والی طبیعت تو خراب نہیں؟ زرینہ جو تازہ پراٹھے رکھنے آئی تھی وہ یہ سن کر بے ساختہ بولی۔ زرین سمجھ کر بے ساختہ مسکرائی۔ ثنا کی آنکھیں پھیلی اور حیات کے حلق میں نوالا اٹکا۔ کون سی طبیعت؟ تابش اپنی سادگی کی بنا پر ناسمجھی سے پوچھ بیٹھے اور حیات کی رنگت اور پھک ہوئی۔ ارے وہی بڑے سائیں جو زرین بی بی جی کی ہے، شاید ایلیا سائیں کا بھائی یا بہن آنے والے ہوں۔ زرینہ تو جھوم رہی تھی مگر حیات کا خون خشک ہو گیا۔ توہا کا جوس پیتے ہوئے ایسا اچانک اچھو لگا کہ وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ یوشا نے دانتوں پر دانت جماتے ہوئے زہر بھری نظروں سے اسے گھورا، جیسے کہہ رہا ہو خبردار جو تم نے ایک بھی شوخی دکھائی بس چپ بیٹھے رہو۔ نگاہیں اتنی سخت تنبیہ لیے ہوئی تھی کہ وہ سر ہلا کر معصوم بن بیٹھا، پر آنکھیں چمکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ادھر ثنا خجالت سے سرخ ہوتی حیات کے کان میں گھسی۔ تیرے ہیرو میں بڑی پاور ہے، ایک ہی رات میں دوبارہ ماما بنا بھی دیا۔ حیات نے گردن موڑ کر اسے شرر بار نگاہوں سے گھورا۔ حیات کیا سچ میں؟ زرین بھی خوشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دم سے گھبرا گئی، پھر گردن موڑ کر زرینہ کو گھورا۔ مچھر سے شادی کر کے تم کیا ڈاکٹر بھی بن گئی ہو؟ تاؤ بھری بے ساختہ بات پر توہا اور ثنا کا زوردار قہقہا گونجا۔ زرین اور تابش بھی ہنس دیے۔ ایلیا بس سب کی شکل دیکھ لیتا اور یوشا ہنوز بے نیاز تھا، جیسے کوئی مطلب ہی نہ ہو۔ بی بی جی میں تو بس آپ کی طبیعت کا سن کر بولی، دیکھیے نا زرین بی بی جی کیسی اتری شکل لگ رہی ہے۔ زرینہ نے اچھی خاصی بے وقوفی میں پھلجھڑی چھوڑ دی تھی۔ زرینہ اپنا کام کرو جا کر، پہلی بار یوشا نے سنجیدگی سے بول کر زرینہ کو چپ کروا دیا۔ آواز اتنی سخت ہوتی کہ اس کے آگے زرینہ اب کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سر ہلا کر فوری کچن کی طرف بھاگ گئی تھی اور حیات نے سکون کا سانس لیا۔ وہ بیچاری تو صرف ایک بات کر رہی تھی مگر مجھے بھی شک ہو رہا ہے۔ کیوں یوشا؟ باری باری دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے زنی کی مسکراہٹ میں ہلکی سی شرارت تھی۔ اپنی بہن صاحبہ سے پوچھیے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ کاندھے اٹھا کر لاپرواہی سے بولا اور حیات کا خون ایک بار کی ضرور کھول گیا۔ آپ ہی پلیز، ایسی کوئی بات نہیں ہے، خود پر قابو رکھ کر حیات نے کہہ کر سر بھی جھکا لیا۔ چہرے پر اب سرخی چھا رہی تھی جو شرم کی نہیں ضبط کی تھی۔ تابش نے اس لمحے ایک نگاہ یوشا پر ڈالی۔ چند لمحے ٹھہر کر وہ نرمی سے گویا ہوئے، طبیعت ٹھیک نہیں تو یوشا حیات کو ڈاکٹر کو لے جا کر دکھا لاؤں؟ یوشا جب تک ایلیا کی باتوں میں مصروف نظر آ رہا تھا ایک دم رک گیا۔ چائے کا کپ ہاتھ میں تھما ہوا تھا مگر حرکت رک گئی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے پہلی بار آج حیات کی طرف دیکھا۔ بس ایک پل کو دونوں کی نظریں ٹکرا گئیں۔ حیات کی آنکھوں میں بے شمار رنگ تھے، خاموشی، نمی، الجھن اور سب سے بڑھ کر ایک سوال جو صرف یوشا ہی سن سکتا تھا مگر یوشا کی نگاہیں بس بے تاثر تھیں۔ تیار ہو جاؤ، میں لے چلوں گا، اس نے آہستگی سے کہا۔ نہ نرمی تھی نہ سختی، بس ایک رسمی سا جملہ۔ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، میں ایک دم فٹ ہوں۔ میں آہستہ سے بول کر اس نے نگاہوں کا رخ موڑ لیا۔ ہاں بھائی ایک دم فٹ ہے، یوشا کے سر پر چڑھ کر کتکڑے بھی لگا سکتی ہے۔ ثنا نے ہنسی دبانے کی کوشش کرتے ہوئے شرارت سے کہا۔ ماحول میں ہنسی کا ہلکا سا ارتعاش ہوا تھا۔ تو ایسا کرو تم دونوں بھی چلی جاؤ نا یوشا اور توہا کے ساتھ، کبھی سیر و تفریح ہو جائے گی، کچھ سیر و تفریح ہو جائے گی اور موڈ بھی فریش ہو جائے گا۔ تابش نے جیسے ماحول کا بوجھ ہلکا کرنا چاہا۔ ہم وہاں موڈ فریش کرنے کے لیے نہیں، وہاں کام سے جا رہے ہیں۔ یوشا کا لہجہ بھی بے رنگ تھا۔ ہم بھی وہی کام کر لیں گے زرینہ کو لے کر، کیوں حیات؟ ثنا نے چمکتی آنکھوں سے حیات کی طرف دیکھا۔ توہا نے ایک نظر ثنا پر ڈالی۔ تمہیں تو بہانے چاہیے باہر نکلنے کے، کام ہو یا تفریح۔ پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ رات جبار خان کے یہاں ڈنر پر جانا ہے، خود ہو جائے گی تفریح۔ توہا اٹھ جاؤ اب۔ یوشا نے وہی اسپاٹ لہجہ اپنایا اور اپنی کرسی پیچھے کھسکا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ توہا نے سر اٹھا کر اس کی اجلت دیکھی۔ کچھ تھا اس کے انداز میں، شاید کوئی جلدی یا پھر کوئی بات جسے وہ مزید سننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ گہری سانس بھر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈنر رات کو ہے، ابھی تو نہیں، لے جاؤ سب کو، تابش نے تھوڑا سا جھک کر کہا، لہجے میں وہی مخصوص نرمی مگر اب ایک حکم کی سی ہلکی جھلک بھی تھی۔ یوشا رکا، پلٹا اور تابش کو دیکھا۔ آپ کیوں نہیں چل رہے اپنی سالیوں کو لے کر؟ لے چلیں، انہیں تفریح کروائیں۔ وہ جو تیکھی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تابش ہلکے سے ہنسے، پھر پاس بیٹھی زنی کے کاندھے پر ایک ہاتھ رکھ کر بولے،
ہم اپنی بیگم صاحبہ کی خدمت کا پروگرام بنا کر رکھے ہوئے، انہیں بہت شکایتیں ہو رہی ہیں ہماری نیند سے۔ تابش کی بے ساختہ شوخی پر زریں پہلے حیران ہوئے، پھر خجالت سے سرخ۔ پرے ہٹیں آپ۔ ان کا ہاتھ کاندھے سے ہٹانے کی بھی کوشش کی۔ تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں بھگا کر آپ کا بھابھی کے ساتھ اکیلے تفریح کا پروگرام ہے؟ تبھی تو میں کہوں بھائی صاحب دو چڑیلوں کو بھگانے کی طاق میں کیوں ہیں؟ توحا نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر مصنوعی غصے سے کہا۔ ثنا نے بے ساختہ ہنستے ہوئے ٹکڑا جوڑا۔ بھائی یہ بات پہلے ہی آپ کہہ دیتے ہم آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں تو ہم اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ زبردستی بھاگ جاتے اور آپ مزے سے آپے کی شکایت دور کرتے۔ اس کی شوخی پر تابش زور سے ہنستی، ایلیا سب کو دیکھ رہا تھا، معصومیت سے، حیرت سے اور شاید کچھ سمجھنے کی کوشش میں کہ تفریح اور ڈنر کے بیچ بڑے لوگ اتنے الجھ کیوں جاتے ہیں۔ زریں نے خفگی سے تابش کی طرف دیکھا جنہوں نے یہ شوخی بکھیرتی تھی۔ کبھی آپ سنجیدہ بھی ہو جایا کریں، تابش بآہستگی سے بولی، مگر تابش نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اگر میں سنجیدہ ہو جاؤں تو تم بور نہ ہو جاؤ زریں بیگم۔ یہ سنتے ہی ثنا کا قہقہہ چھوٹ گیا اور توحا نے فوراً کہا، بس بھائی بس، اب ہم ہی نکل جاتے ہیں، آپ دونوں کا ہنی مون جاری رکھیں۔ ثنا اٹھ جاؤ اس سے پہلے کہ بھائی خود اٹھا کر باہر پھینک دیں۔ سب ہنسے سوائے ایک جس کے ہونٹ تو خاموش تھے مگر آنکھیں کہیں اور دیکھ رہی تھی۔ چل حیات اٹھ جا اب، ثنا نے زبردستی اسے اٹھایا تھا۔ حیات نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ اب کوئی بہانہ، کوئی ضد کام نہیں آنے والی تھی، اس لیے خاموشی سے اٹھنا ہی بہتر لگا تھا۔ یہ سب خاموشی سے دیکھتے سنتے یوشا نے کچھ اور نہیں کہا، بس ایلیا کا ہاتھ تھاما اور قدم آگے بڑھا دیے تھے، جیسے اس نے کچھ سنا ہو یا شاید کچھ بھی نہیں، کیونکہ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان کی آنکھیں دیکھتی ضرور ہیں مگر دیکھ کر بھی کچھ نہیں دیکھتی۔ میں اپنے عشق کا حساب جو تجھ سے مانگ لوں تو حرف عشق کے نصاب پہ بھی نہ ٹھہر پائے گا۔ دھوپ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی، ہوا میں کچی مٹی کی خوشبو تھی اور گاڑی جب کھیتوں کے بیچ پگڈنڈی پر رکی تو زمین جیسے آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ ایلیا سر پر رکھی کیپ کو جکڑے خوشی سے گاڑی سے پہلے اترا، اس کے پیچھے ثنا، توحا، حیات اور سب سے آخر میں یوشا۔ ڈیڈ اب جلدی سے چلے نا، ایلیا تو جیسے صبح سے ہی تیار بیٹھا تھا، یوشا کو ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا۔ واہ کتنا سکون ہے یہاں، ثنا نے گہرا سانس کھینچ کر کہا، اور وہ واقعی سچ کہہ رہی تھی۔ شہر کی دیواروں سے دور یہ جگہ جیسے ایک نئی الگ دنیا تھی۔ یہ میرے ساتھ کا اثر ہے مسز، اپنی سہیلی کو میرے یار کے لیے چھوڑ دے اور میرے ساتھ تفریح کرے۔ توحا نے جھکتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور ثنا کو اپنے ساتھ کھینچ لے گیا تھا۔ یوشا سر جھٹک کر آگے بڑھا، پر کچے راستے پر قدم رکھتے ہی اس کی نگاہیں دھیرے سے حیات پر جا ٹھہری جو ابھی گاڑی کے دروازے کے پاس کھڑی تھی، دھوپ میں آنکھیں سکیڑتے ہوئے ذرا جھجکتے ہوئے۔ اب چلو بھی، اس کی آواز میں کوئی حکم نہ تھا، بس ہلکی سی نرمی تھی، اور یہ ایلیا کی وجہ تھا، یہی غم حیات کو تھا۔ حیات آہستہ سے آگے بڑھی، قدم دھوپ میں رکھے پر دل ابھی رات کے سائے میں بندھا تھا۔ ایک منٹ، یوشا کو جیسے کچھ یاد آیا، وہ کار کی طرف واپس آیا، اندر گھسا اور پھر کچھ ہی لمحے میں اس کے ہاتھ میں ایک کیپ تھی۔ ایک پل کو حیات کا سانس رکا، نہ اس نے پلکیں جھپکائیں نہ ہی نظریں چرائیں، بس وہ بے حرکت کھڑی رہی، اسے خود پر جھکتے دیکھتی رہی۔ یوشا نے دھیرے سے اپنی انگلیوں سے اس کے ماتھے پر پڑی لٹ سمیٹی، بے خود سا لمس، جیسے کسی وقت نے پھر سے خود کو دہرا دیا ہو۔ پھر بہت نرمی سے کیپ کو اس کے سر پر رکھا، جسے دھوپ سے نہیں کسی تکلیف سے بچا رہا ہو۔ واو، میرے جیسا کیپ! ایلیا کو یہ منظر بڑا ہی بھلا لگا تھا، رات سے منفرد یہ احساس و خیال کا منظر۔ یس، آپ کی طرح مجھے آپ کی ماما کو بھی محفوظ رکھنا ہے نا، چاہے وہ دھوپ ہو یا پھر فریب نظر لوگ۔ یوشا نے مسکرا کر ایک گہری نظر حیات پر ڈالی۔ حیات کا دل ایک لمحے کو کسی انجانی گرفت میں آ گیا۔ ایلیا ہنستا ہوا آگے بھاگ گیا۔ آ جاؤ، یوشا نے بہت نرمی سے اس کی گلائی تھامی اور آگے بڑھنے لگا تھا، ادھر جدھر راشد نے اس کے لیے پہلے ہی سے آ کر سارا انتظام کر رکھا تھا۔ ادھر توحا اور ثنا آگے نکل گئے تھے، کہیں دھانی فصلوں کے بیچ ہنسی بکھیرتے ہوئے، رنگ، شور، ہوا میں لہراتی خوشبو، سب کچھ ایک خاص ہی کیفیت میں گھلا ہوا تھا۔ چھوڑو بھی مجھے، تم کیا ادھر رومانٹک ہیرو بننے آئے ہو؟ ثنا نے اپنی کمر پر اس کی گرفت ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر توحا کی گرفت اور مضبوط ہو گئی تھی۔ ایسا اچھا موقع کہاں ملتا رومانٹک ہیرو بننے کا؟ اس نے ثنا کو اور بھی قریب کھینچ کر جھک کر آنکھوں میں جھانکا۔ ہرے بھرے کھیت، سناٹا، اوپر تپتا سورج اور نیچے ایک گورا چٹا ہیرو اور دھوپ سے کالی پڑتی ہیروئن، پرفیکٹ سین ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نچلا لب دبا رہا تھا، جیسے اپنی ہنسی دبا رہا ہو۔ ثنا نے دانت پر دانت جمائے، نیچے ایک مکار پولیس والا بھی ہے، یہ شاید تم بھول گئے ہو۔ وہ سر پیچھے پھینک کر زور سے ہنسا، پھر ہنسی ضبط کر کے ناراض چہرے پر جھکا۔ مکار پولیس والا سب کے لیے پر تمہارے لیے نہیں۔ ایک ہاتھ اٹھا کر اس نے ثنا کے اوپری ہونٹ پر انگلی رکھی۔ تمہارے لیے تو میں ایک رومانٹک شوہر ہوں جس کی کلین شیو تمہارے ہونٹوں پر کوئی چبھن برداشت نہیں کرتی۔ اف، ثنا کے گال تپے۔ توحا، بہت فالتو ہو گئے ہو تم۔ اس کے بازوؤں پر اس نے ناخن کاٹ دیا اور وہ ہلکے سے چیخا۔ سچ مچ کی ڈائن کیوں بن رہی ہو؟ بازو سہلاتے ہوئے مصنوعی خفگی سے گھورا۔ ڈولے شولے والا مکار پولیس والا اتنا نازک بھی ہے، ناخن کے ہتھیار چپ جاتے ہیں۔ وہ ناک چڑھا کر بولی، منہ بناتی اسے چھیڑتے ہوئے جیسے بس اسے چڑھانے میں ہی خوشی ملتی ہو۔
توحا نے سر ہلاتے ہوئے آستین چڑھائی. اب تمہیں مزہ چکھاتا ہوں اپنے ڈولے شولے کا، پھر بتانا کون نازک ہے. یہ کہہ کر وہ جھٹ سے آگے بڑھا، چہرے پر وہی شوخ مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمکتی ہوئی شوخی. توحا خبردار. ثنا ہنستے ہنستے پیچھے ہٹی، پھر یکدم پلٹی اور دوڑ لگا دی. اوئے بھاگ کہاں رہی ہو، آج نہیں چھوڑوں گا، توحا کہا لگاتا اس کے پیچھے لپکا. کھیتوں کے بیچ، دھانی فصلوں کے کنارے. ہوا ان کی ہنسی کو سمیٹ کر آگے اڑا لے گئی. دھوپ جیسے ان لمحوں پر نرمی سے جھک گئی اور وقت تھوڑی دیر کو وہیں ٹھہر گیا. پگڈنڈی کے کنارے دونوں دوڑ رہے تھے، تبھی فصلوں کے اونچے سبز پتوں کے بیچ ثنا تھوڑی سی پھسل گئی اور پیچھے سے آتا توحا بھی توازن نہ رکھ سکا. وہ دونوں ایک ساتھ کھیتوں کے اندر گرے. ہنسی، خاک، سبز پتوں کی خشخشاہٹ اور پھر اچانک خاموشی. توحا کا ایک ہاتھ اس کے کندھے کے نیچے تھا اور دوسرا بے ارادہ اس کی کلائی پر رکھ گیا تھا. ثنا کے بال بکھر چکے تھے، دوپٹہ آدھا چہرے پر آ گیا اور آنکھیں گھبرائی ہوئی، شرمائی ہوئی، کچھ ڈری کچھ چمکی. ثنا کے چہرے پر سے دوپٹے کا کنارہ سرکاتے ہوئے وہ جھکا. سنبھالو خود کو، تم تو چپ چاپ قابو میں آ گئی. توحا کی آواز شوخ تھی مگر سانسوں میں وہ بے ربطگی تھی جو لمس کے قریب آنے سے جنم لیتی ہے. اٹھو بھی، اتنے بھاری ہو، ثنا نے دھیرے سے کہا. گال اپنی گاہوں کی حدت سے تپ رہے تھے. توحا نے جان بوجھ کر حرکت نہ کی. چہرہ اس کے اتنے قریب تھا کہ پلکوں کی لرزش تک دیکھ سکتا تھا. اس کا چہرہ اب اس کے اتنا قریب تھا کہ ثنا کو اپنی سانسیں اپنی نہیں لگ رہی تھیں. اگر میں نہ اٹھا تو، وہ دھیرے سے بولا، پر لفظوں سے زیادہ اس کی نظروں میں وہ سوال تھا جس کا جواب ثنا کے گالوں کی سرخی دے چکی تھی. دل کی دھڑکن جسے سینے میں باہر نکلنے کو بےتاب تھی. توحا، اس نے آہستہ سے اس کا نام پکارا. ہم کھیت میں ہیں، کوئی آ گیا تو، آواز کپکپائی. مگر توحا کو تو جیسے کچھ سنائی ہی نہ دے رہا تھا. اس کے لیے اس لمحے صرف ثنا تھی، اس کی لرزتی پلکیں، بکھرے بالوں کی خوشبو اور کانپتے لہجے کی چاشنی میں. تو آنے دو، اس نے مزید جھکتے ہوئے سرگوشی کی. کہہ دیں گے یہ محبت کا موسم ہے اور فصل پوری طرح پک چکی ہے. ثنا نے بے اختیار پلکیں بند کر لی. ہنسی، شرم اور جذبہ سب ایک ساتھ اس کے چہرے پر بکھر گیا، اور یہ منظر ایسا دل فریب تھا کہ بے ساختہ توحا کا چہرہ جھکا تھا. اس کی سانسوں کی حدت ثنا کے لبوں کے آس پاس بکھرنے لگی تھی اور پھر انہی سانسوں کے ساتھ گرم ہونٹوں کی جکڑ نے اپنے گرفت میں لے لیا تھا. بس چند لمحے اپنی سانسوں کو ثنا کے ہونٹوں پر درج کر کے اس نے چہرہ اٹھایا تھا. اب اٹھو بھی، کسی نے دیکھ لیا تو میری شرافت کا جنازہ نکل جائے گا. وہ پھسپھسائی، پر شرمگی مسکراہٹ ہنوز لبوں سے چمٹی ہوئی تھی. توحا نے ہنستے ہوئے ایک جھٹکے سے خود کو پیچھے کیا اور پھر ہاتھ بڑھایا. چلو میری بیوی، فصلوں سے پہلے ہم خود ہی کٹ نہ جائیں کہیں اور بدنام زمانہ ہو جائے. نکل لیتے ہیں. ثنا نے اس کا ہاتھ تھاما، پر اس لمس کی گریت تب پہلے جیسی نہ تھی. اس میں جھجک کم تھی اور قربت زیادہ. توحا نے اسے سیدھا کھڑا کر دیا اور ثنا اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی جب وہ جھکا. تم چاہو تو دوبارہ گر سکتی ہو، میں ہر بار پکڑ لوں گا، پر یہ وعدہ نہیں کہ ہر بار اتنا آہستہ چھوؤں گا. گرے آنکھوں میں شوخی کے ساتھ ہلکا سا گلابی پن بھی گھلا ملا تھا. ثنا نے ناک چڑھا کر چڑھایا. موقع بس ایک بار ملتا ہے جناب، ہر بار نہیں. توحا نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. آزمائش شرط ہے، گردن کو خم دے کر وہ آہستہ سے بولا اور ثنا کی پلکیں لرز گئیں. اب چلو بھی، تمہارا کھڑوس دوست تمہیں ڈھونڈ رہا ہوگا. دوپٹہ شانوں پر لپیٹ کر وہ ہلکا سے جھنجھلائی بھی، لیکن آواز میں وہی مخصوص مان تھا جو صرف محبت میں ہوتا ہے. توحا مسکرایا. تم بھول رہی ہو، اس کی بیوی بھی ساتھ ہے. کہہ کر قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھے تھے. ثنا کی سوچیں حیات کی طرف مڑی. پتہ نہیں کیا ہوا ان کے درمیان، دونوں ایک دوسرے سے خفا لگ رہے ہیں. ثنا نے ذرا غور سے دور کی سمت دیکھا، ساتھ ہی وہ توحا کی ہم قدم تھی. توحا نے سر موڑ کر دیکھا، پھر بے فکری سے بولا، ہوگی کوئی ان کی اپنی بات. تم پوچھنے مت بیٹھ جانا، حیات مناسب سمجھے گی تو خود تمہیں بتا دے گی. وہ مجھے سب بتاتی ہے، پر صبح سے خاموش ہے. ثنا کی آواز میں فکر کی ہلکی سی پرچھائی ابھری اور توحا نے وہیں تھم کر ایک پل کو سنجیدگی سے اسے دیکھا. سب بتاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بات پوچھی جائے. کچھ باتیں ان کے اپنے درمیان بھی رہنے دو ثنا. وہ شاید اسے سمجھا رہا تھا. تو میں کیا کچھ نہ پوچھوں؟ اس نے خفا نظر ڈالی. توحا نے نرمی سے مسکرا کر اس کی کلائی تھامی. پوچھو، پر تب جب وہ بات ان کے درمیان کے راز کی نہ ہو. میاں بیوی کے کچھ راز بس ان کے ہونے چاہیے. وہ سانس کی طرح ہوتے ہیں جو بانٹنے سے نہیں، ساتھ نبھانے سے سمجھ میں آتے ہیں. ثنا کا دل جیسے ساکت سا ہو گیا. ایک پل کے لیے یوں لگا جیسے وہ اپنی کسی آئندہ زندگی کی تصویر دیکھ رہی ہو. تم کبھی سنجیدہ بات بھی کر لیتے ہو. وہ ہنسی مگر آنکھوں میں نمی تھی. توحا نے شرارت سے کہا، بس تمہیں سنبھالنے کے لیے سنجیدہ ہو جاتا ہوں، ورنہ میں تو وہی رومانٹک ہیرو ہوں جو دھوپ سے کالی ہوتی ہیروئن کو برداشت کر رہا ہو. بس اتنا بڑا دل ہے میرا. یہ بول کر اس نے ایک سم دوڑ لگا دی تھی. پیچھے وہ دانت کچا کر رہ گئی. ایک لمحے کو پلکیں جھپکی، پھر جھنجھلا کر پاؤں پٹکا. اللہ ہی سمجھے تمہیں، ورنہ میں تو بس تمہیں گولی مار دوں گی کبھی. لیکن چہرے پر ہنسی آ ہی گئی تھی. دل چاہے کتنا خفا ہو مگر محبت کا رنگ چھپا ہی نہیں چھپتا. وہ بھی تیز تیز قدموں سے اس کے پیچھے ہو لی تھی. عشق سچا تبھی ہوتا ہے جب عاشق خود سچا ہو. خالی باتوں سے تو کبھی عشق کا دریا بہتا نہیں. میری حویلی پر آج کی رات بہت بھاری گزر رہی تھی. سناٹے ہر سو چیخ رہے تھے جیسے سیڑھیوں سے گرنے والی ملیحہ کی دل دہلا دینے والی چیخیں دیواروں میں جذب ہو کر اب گونج بن چکی ہوں. ہر کونا، ہر گوشہ، ہر در و دیوار ایک بے آواز نوحہ پڑ رہا تھا.
حویلی کی پرانی دیواریں جن پر وقت کا ہاتھ برسوں پہلے تھم چکا تھا آج جیسے بین کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ چراغ چل رہے تھے مگر ان کی لو ایسے کمزور اور بے قرار تھی جیسے وہ بھی اس دکھ کی شدت کو سہنے سے قاصر ہو۔ اور ساری حویلی میں ایک احساس پھیلا تھا، کچھ کھو جانے کا، کچھ چھن جانے کا، اور ایک گہرے پچھتاوے کا جسے نہ وقت مٹا سکتا تھا نہ دعا۔ ایسے میں زوفشاں جو چند ہی گھنٹے پہلے سیڑھیوں پر ہنستی شرماتی ملیحہ کا ہاتھ تھامے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اب خاموش ساکت ایک پتھر میں ڈھلی ہوئی حویلی کے بیرونی برآمدے کے ایک تاریک کونے میں بیٹھی تھی۔ چہرے پر سردی ایسی تھی جیسے کسی نے سارے رنگ نوچ لیا ہوں، اور انگلیوں میں ابھی ملیحہ کی انگلیوں کی مدھم سے حرارت باقی تھی۔ ایک آخری لمس جو اب یاد نہیں، صرف زخم بن کر رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں وہ خالی تھیں، بالکل خالی، یوں جیسے اس کی روح بھی زینوں کے ساتھ نیچے لڑک گئی ہو، اور اب صرف ایک خالی خول اس رات کے کونے میں بیٹھا ہو۔ وقت کب گزرا، کیسے گزرا، کسی کو خبر نہیں، نہ اسے نہ حویلی کو۔ وہ تب سے اب تک بس برآمدے کے اس زینے پر بیٹھی تھی، خلا میں گھورتی ہوئی جیسے وہ کچھ دیکھ رہی ہو جو کسی اور کو دکھائی نہیں دیتا۔ تبھی اس سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک کار کے بریکس کی آواز سنائی دی، شاہراہ پر رکتی وہ سیاہ گاڑی جیسے اس بے آواز رات میں ایک سوال بن کر ٹھہری ہو۔ یاور تھکے قدموں سے کار سے اترا تھا، چہرہ تھکا، آنکھیں سرخ، اور قدم جیسے کسی اور ہی دنیا سے واپس آ رہے ہوں۔ کار کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس کی نگاہ بے اختیار حویلی کے برآمدے کی سیڑھیوں پر جا ٹھہری جہاں زوفشاں بیٹھی تھی، کمر جھکی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، اور دوپٹہ شانوں سے دھیرے دھیرے سرکتا ہوا زمین کو چھو رہا تھا، مگر جیسے اسے خبر ہی نہ ہو، نہ دوپٹے کی، نہ ہوا کی، نہ خود کی۔ یاور کی سانس ایک لمحے کو جیسے تھم گئی، وہ وہیں ٹھٹک گیا۔ زوفی! بے ساختہ اسے پکارتے ہوئے یاور تیزی سے برآمدے کی سیڑھیوں تک آ گیا۔ اس کی آواز سن کر زوفشاں چونکی جیسے خواب سے جاگ اٹھی ہو، سر آہستہ سے اٹھایا، نگاہ یاور پر پڑتی اس کی خالی آنکھوں میں ایک سرد خوف اتر آیا تھا، ایک انجانی سی دہشت جیسے وہ کسی انہونی کی خبر پا چکی ہو۔ ملیحہ! بس یہی ایک لفظ نکلا اس کے لبوں سے، مگر اس سوال میں دل کی ساری دھڑکن، ساری امید اور ساری بے بسی سمٹ آئی تھی۔ دل جیسے ہر دھڑک کے ساتھ پھیلتا اور اگلے لمحے سمٹ کر گھٹنے لگتا تھا۔ یاور اس کے قریب آخری زینے پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ وہ اب ٹھیک ہے، پر تم نے یہ کیا حال بنا لیا؟ نرمی سے بتاتے ہوئے اس کا ہاتھ بے ساختہ زوفشاں کے سر پر آ ٹھہرا، ایک لمس جس میں محض تسلی نہیں تھی بلکہ وہ اضطراب بھی تھا جو یاور خود سہ رہا تھا، وہی بے قراری جو اس کے اندر کسی طوفان کی طرح بپھری ہوئی تھی۔ زوفشاں نے بس اتنا سنا کہ وہ ٹھیک ہے، اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سے کپکپاہٹ اتر آئی، آنسو جو نہ جانے کب سے خشک تھے اب پلکوں پر ٹھہرے شیشے کی طرح لرزنے لگے تھے۔ یاور نے آہستگی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری، سہلایا جیسے وہ ایک بچی ہو جو ڈر کے مارے سہم کر بیٹھ گئی ہو۔ زوفی! اس نے تھوڑا اور جھک کر نرمی سے کہا، مجھے دیکھو ملیحہ اب ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے اس کی جان بچا لی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اور اس کا بچہ بھی، دونوں اب خطرے سے باہر ہیں۔ اب سچ کہہ رہے ہیں؟ زوفشاں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور اندر کسی نے برف کا گلاس اسے جھلستی روح پر انڈیل دیا ہو۔ ٹھنڈک، بے یقینی اور ایک خاموش شکر۔ بے ساختہ یاور کا ہاتھ سختی سے جکڑ لیا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ سچ میں میری بہن ٹھیک ہے یا مجھے بہلا رہے ہیں؟ وہ اتنی بے یقین تھی کہ چاہ کر بھی اپنے خوف کو دور نہیں کر پا رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں زوفی، تمہارا یاور تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ملیحہ بے ہوش ہے، کمزور ہے، مگر خطرے سے باہر ہے، زندہ ہے۔ یہ شاید کوئی جذبہ تھا جس نے آج پہلی بار اس نے تمہارا یاور کہہ کر کوئی اعتراف کر لیا تھا، مگر زوفشاں کا دل کہیں اور ہی بندھا ہوا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ زوفشاں کے پلکوں پر لرزتے آنسو بالآخر بہہ نکلے۔ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ بکھر رہی تھی، پورے وجود کی تھکن، پورے دن کا بوجھ، وہ ایک جھٹکے سے جیسے یاور کی بات سن کر ڈھہ گیا تھا۔ یاور بھائی! میں نے اسے گرتے دیکھا تھا، وہ بمشکل بول پائی۔ بس ایک لمحہ وہ میرے ساتھ تھی، ہنس رہی تھی، اور اس کی آواز دھند گئی، اور پھر سب کچھ ہاتھوں سے پھسل گیا۔ مجھے لگا وہ مجھے امی کی طرح چھوڑ جائے گی۔ زوفشاں نے سر اس کے ہاتھوں پر ٹیک دیا جیسے ان سے کوئی سوال کر رہی ہوں، اپنا درد بہا رہی ہوں۔ خاموشی کے اس لمحے میں جیسے وقت تھم سا گیا تھا۔ یاور کی آنکھوں میں وہ لرزش ابھری جو عام طور پر صرف بہت مضبوط مردوں کے اندر کہیں دبی ہوتی ہے، جو دکھ کسی اور کے لیے محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں نہیں، سینے کے اندر چینخ اٹھتا ہے۔ وہ زوفشاں کے چہرے پر جھکا، اس کے لرزتی پلکوں کو دیکھا اور آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، مدھم آواز، اتنی دھیمی کہ صرف دل ہی سن سکتا تھا، تمہیں کوئی چھوڑ کر نہیں جائے گا زوفی، نہ ملیحہ، نہ میں، نہ کوئی۔ اور اگر زندگی نے ایسا کچھ سوچا بھی تو میں اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہوں گا۔ زوفشاں نے سر اس کے ہاتھوں پر رکھ دیا تھا جیسے وہ ہاتھ، وہ انگلیاں، وہ ہتھیلیاں اس کی ماں کی گود کا نعم البدل ہوں۔ یاور کی گردن جھکی ہوئی تھی، اس نے خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ایک لمس جو الفاظ سے زیادہ بولتا ہے، ایک وعدہ جو بغیر زبان کے کیا جاتا ہے۔ امی کی طرح اس نے دھیرے سے دہرایا، پھپھو کی کمی پوری نہیں کی جا سکتی زوفی، مگر تمہیں خالی نہیں رہنے دوں گا۔ جب تک میں ہوں کوئی خالی پن تمہارے دل کو نہیں چھوئے گا۔ زوفشاں نے جیسے پہلی بار سانس بھرا، ایک بوجھ اترا، ایک درد سہا، اور وہ ہچکیوں میں رو دی۔ یاور کا دامن بھیگ گیا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا، صرف اس کا ہاتھ تھامے رہا جیسے یہ لمحہ، یہ شب اور یہ خاموشی کسی نئے بندھن کی بنیاد رکھ رہے ہوں۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے، خاموش، ساکت، جیسے وقت بھی زوفشاں کے دکھ پر تعزیت میں رک گیا ہو۔ یاور نے آہستگی سے اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں لے کر اوپر کیا،
نگاہوں میں وہ نرمی تھی جو صرف اپنوں کے لیے محفوظ رکھی جاتی ہے۔ چلو اندر زوفی، اس کی آواز میں شفقت گھلی ہوئی تھی۔ تم یہاں نہیں بیٹھو گی، خود کو سزا دینا بند کرو۔ کل جب ملیحہ تمہیں دیکھے گی تو اسے تمہارا چہرہ سکون دے، نہ کہ اور بے چینی۔ وہ اس کے گال پر بہہ کر جمے ہوئے آنسوؤں کو نرمی سے صاف کرتے ہوئے بولا، جیسے وہ صرف آنسو نہیں پہنچ رہا ہو بلکہ زوفشا کے اندر سے ٹوٹتے ہارے لمحوں کو سنبھال رہا ہو۔ نہیں یاور بھائی، مجھے ملیحہ کے پاس لے چلیں۔ وہ روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ ایسے پریشان نہیں ہوتے زوفی، ابھی رات بہت ہو چکی ہے، تم تھکی ہوئی ہو، تمہیں آرام کی اشد ضرورت ہے، صبح لے چلوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ سہلا رہا تھا، آنکھوں میں بے پناہ محبت لیے۔ امی اور بی جان اس کے پاس ہیں، یاسر بھیا بھی، داجی اور بابا جان بھی آ جائیں گے ادھر، تمہیں ایسی حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہوں گے نا؟ چہرے کے اطراف میں بھی لٹوں کو پرے کرتے ہوئے آواز میں نرمی گندھی ہوئی تھی۔ پلیز ابھی لے چلیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر میں اسے دیکھ۔ آگے وہ بول نہیں پائی، آنسو روانی سے بہنے لگے اور یاور نے بے ساختہ اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ محبت یا عشق کی کوئی خواہش نہیں تھی، یہ بس تسلی بخشنے کا ایک انداز تھا۔ اس لمحے وہ بس اسے سنبھال لینا چاہتا تھا۔ زوفشاں کی لرزتی سسکیاں جیسے یاور کے دل میں کیل بن کر پیوست ہو رہی تھیں۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ ہنستی تھی، جو کبھی خوف سے گھبرا کر بھی یاور کو پکارا نہیں کرتی تھی، آج اس کے سامنے سسک رہی تھی، بچوں کی طرح بے بس ہو کر، اپنے ہی دل سے شکست کھا کر۔ یاور نے آہستہ سے اس کی پیشانی پر جھکتے ہوئے کہا، زوفی۔ وہ اتنا نرم بولا کہ آواز ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ دیکھو ابھی رات بہت ہو چکی ہے، ملیحہ محفوظ ہے اور ڈاکٹر اس کے ساتھ ہیں، سارا گھر ہے، اگر تم اس حال میں وہاں گئی تو وہ تمہارا چہرہ دیکھ کر گھبرا جائے گی۔ تم چاہتی ہو نا کہ وہ سکون میں رہے؟ زوفشاں کی پلکیں لرزنے لگی تھی، اس نے جواب میں صرف سر ہلایا، دھیرے سے ٹوٹے ہوئے یقین کے ساتھ۔ یاور نے اس کا سر نرمی سے اپنے سینے سے لگایا تو زوفشاں جیسے لمحے بھر کو تھم گئی۔ سسکیاں جو ابھی تک ہچکیوں میں ڈھلی تھیں اب اندر ہی اندر جذب ہونے لگی، جیسے اس سینے پر رکھ کر وہ برسوں کی محرومی بھلا دینا چاہتی ہوں۔ یاور نے آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں، تسلی کا لمس، میں ہوں نا زوفی، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ دھیرے سے بولا جیسے وہ نہیں کوئی دعا بول رہا ہو۔ زوفشاں نے اپنا چہرہ تھوڑا سا اٹھایا، اس کی پلکیں گیلی تھیں، ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ بس ایک بار، ایک نظر، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ سانس لے رہی ہے یا نہیں۔ یاور کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے اپنا چہرہ موڑ لیا جیسے وہ اپنا درد چھپا رہا ہو، پھر آہستگی سے بولا، تمہارا یاور جھوٹ نہیں بولتا زوفی، تمہاری بہن زندہ ہے اور وہ تمہیں سلامت دیکھنا چاہتی ہے، اسی لیے تو بچ گئی وہ، کیونکہ وہ جانتی تھی تم ٹوٹ جاؤ گی۔ ایک گہری خاموشی چھا گئی، یاور نے اس کے چہرے پر سے بکھرے ہوئے بال ہٹائے اور اس کی پیشانی پر ہلکا سا لمس چھوڑا۔ محبت کی نہیں، محفوظ رکھنے کی قسم کی چھاپ تھی وہ۔ چلو اندر چلو، اب تمہیں آرام کی ضرورت ہے، کل صبح ہم مل کر اس کے پاس جائیں گے، میں وعدہ کرتا ہوں تم میرے وعدوں کو جانتی ہو زوفی۔ وہ مسکرایا، دھیمی تھکی ہوئی مگر سچی مسکراہٹ۔ زوفشاں نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یاور نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلایا، چلو پہلے کچھ کھا لو، تمہاری حالت دیکھو، تمہیں ہوش بھی نہیں رہا، اور ملیحہ کو تم سے ایک مضبوط بہن چاہیے، بکھری ہوئی نہیں۔ لیکن زوفشاں بولنا چاہتی تھی مگر یاور نے نرمی سے انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ بس اب ایک لفظ بھی نہیں، تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں تم کب سے کچھ کھائے پیے بغیر بیٹھی ہو، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے سہارا دے کر اندر لے آیا، کانچ کی طرح سنبھال کر، پھر ڈائننگ ٹیبل کے پاس بٹھایا۔ کچھ دیر میں ملازمہ کھانا لگا گئی تھی، روشنی نرم تھی، ماحول خاموش، اور یاور جیسے آج اپنی ذات سے الگ ہو کر زوفشاں کے گرد سائے کی طرح موجود تھا۔ اس نے خاموشی سے پلیٹ میں کھانا ڈالا اور لقمہ بنا کر اس کی طرف بڑھایا، اور پھر بنا کوئی لفظ کہے وہ چمچ اس کے لبوں سے لگا گیا۔ کھا لو۔ اس کے چہرے پر محبت کا وہ واحد سہارا تھا کہ زوفشاں نے آہستہ سے منہ کھول دیا، نوالا لیا، اور پھر پہلا، دوسرا۔ وہ اسے کھلاتا رہا اور وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کھاتی رہی۔ پھر ایک خاموشی بھرے لمحے کے بعد اس کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو ٹپکنے لگے۔ یاور نے فوراً اس کی آنکھوں سے آنسو پونچھے اور ایک نرمی سے کہا، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں زوفی، خدا را میرے امتحان مطلب۔ کہ دل کی ایسی بے بسی تھی کہ زوفشاں کے دل نے چپکے سے قبول کر ڈالی۔ نہیں میں اب رو نہیں رہی۔ ناک کا پانی سکیڑتے ہوئے وہ اتنی معصومیت سے بولی کہ یاور بے ساختہ مسکرا دیا۔ گڈ گرل، اس نے نرمی سے نم گال تھپکا۔ چلو تھوڑا آرام کر لو، صبح خود تمہیں ہسپتال لے چلوں گا، وعدہ رہا۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتی اب مکمل طور پر اس کے ساتھ ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ زوفشاں کو تھام کر اس کے کمرے تک لے آیا تھا۔ اب آرام کرو۔ وہیں دروازے پر رک کر اس نے زوفشاں کا ہاتھ چھوڑنا چاہا کہ یاور بھائی، وہ سختی سے وہ ہاتھ تھام چکی تھی، معصوم ڈری بچی کی طرح۔ رک کر نرم نگاہ ڈالی، مجھے اکیلے میں ڈر لگ رہا ہے۔ نظریں جھکا گئی اور یاور نے گہری سانس لی، ایک لمحے کو جیسے دل کے اندر کچھ لرزا۔ نہ وہ زوفشاں کی بے بسی سے نظریں چرا پایا، نہ اپنے دل کی سچائی سے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت ذرا اور مضبوط کی، پھر آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے میں یہیں ہوں، بس تم سونا چاہو تو سو جاؤ۔ سنجیدگی سے بول کر وہ کمرے کے اندر آ گیا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، ہلکی سی خوشبو بھی۔ وہ زوفشاں کے کمرے میں نہیں آتا تھا اور آج آیا تو مجبوری سے۔ لیٹ جاؤ، تم اکیلی نہیں ہو زوفی، جب تک تم سنبھل نہیں جاتی میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہیں جو کہنا ہے کہہ دینا، یا بس یوں ہی خاموشی سے سو جانا۔ یاور نے کمرے کے کنارے پر پڑی کرسی آہستہ سے کھینچی اور اس پر بیٹھ گیا، ایک ہاتھ سر کے پیچھے لے جا کر ٹیک لگا لی،
دوسرا ہاتھ اس کی طرف جھکا ہوا تھا، لبوں پر ایک تھکی ہوئی مگر مطمئن سی مسکراہٹ تھی۔ سو جاؤ زوفی، رات کافی ہو چکی ہے، میں ہوں یہاں۔ زوفیشاں بیڈ کے کنارے پر آہستگی سے بیٹھ گئی، نگاہیں بس یاور پر جمی ہوئی تھیں۔ ان لمحوں میں وہ اس کے لیے ایسا تھا جیسے کسی چوکیدار کی طرح چپ جاگتا ہوا، اپنے الفاظ کے بغیر محفوظ کرنے کے عہد کے ساتھ۔ زوفیشاں کا ہاتھ بے اختیار اس کے ہاتھ کے قریب کھسک آیا اور یاور نے اسے تھام لیا، نہ زور سے نہ سختی سے، بس اتنا جتنا ایک انسان دوسرے انسان کو تھامتا ہے جب وہ مکمل بکھر چکا ہو۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی تھی، مگر دل کی دھڑکنوں میں ایک اعتماد جنم لے رہا تھا، ایسا اعتماد جو تعلقات کے نام سے آزاد، صرف خالص خلوص سے جڑا ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں زوفیشاں سو گئی اور یاور بھی اس کے چہرے کو تکتے ہوئے ہلکی غنودگی میں تھا کہ ایک دم سے اسے لگا دروازے پر آہٹ ہوئی ہے۔ اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، دبے پاؤں اٹھنا چاہا کہ زوفیشاں کی گریبت کلائی پر پا کر ٹھہر گیا۔ وہ بچوں کی طرح اس کی کلائی تھامے ہوئی تھی۔ یاور رک گیا، سر جھٹکا اور پھر سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے گزرے، شاید 1 گھنٹہ گزرا تھا کہ اسے اپنے دروازے کے قریب تیز تیز قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ باہر کوئی تھا جس کی آواز بہت اونچی تھی مگر نہ سمجھ میں آنے والی۔ یاور کی سانسیں ذرا بھاری ہو گئیں، کچھ تو غلط تھا، یہ دل گواہی دے رہا تھا۔ آواز اب نیچے کی سیڑھیوں کی طرف سے آ رہی تھی، کبھی جیسے رونے کی آواز، کبھی اونچے اونچے الفاظ اور کبھی مکمل خاموشی، جیسے کوئی اس ساری حویلی کو گواہ بنانا چاہتا ہو۔